السلام علیکم۔ کیا اس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے تمہاری محبت کو سجدہ کریں گے۔ ناول کی رائٹر ہیں طلعت نظامی۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ تم نئے پیار کی راہ میں بکھیرو سجدے، بھول جاؤ کہ رہ سکتا ہے تنہا کوئی۔ آدمی ٹوٹتا ہے کیسے تمہیں کیا معلوم، تم نے دیکھا ہی نہیں درد کا لمحہ کوئی۔ لہلہاتے کھیتوں کے بیچوں بیچ پگڈنڈیوں پر ٹھہر ٹھہر کر سنبھل کر اسے چلنا بے حد بھا رہا تھا۔ فضا میں ایک ایسی تازگی رچی بسی تھی جس کا اس نے خوابوں میں بھی تصور نہ کیا تھا۔ پرندوں کی چہکار کے ساتھ اس کا دل بھی گنگنا اٹھا۔ آج تک کتابوں میں، کہانیوں میں ایسے دل فریب مناظر کے متعلق پڑھ کر دل مسحور ہو جاتا تھا، اور آج دیکھنے کا اتفاق ہوا تو انکشاف ہوا تھا۔ قدرت کے بعض نظارے کتنے دل ربا ہوتے ہیں کہ انسان کا دل چاہتا ہے ہمیشہ کے لیے وہ خود کو بھی انہی مناظر کا حصہ بنا کر امر ہو جائے۔ اونچے پتھر پر کھڑے ہو کر تحت نظر پھیلی ہوئی سنہرے گندم کی بالیوں پر نظر ڈالی۔ ہر بالی کی خوشبو اطراف میں بکھری ہوئی تھی۔ گہرے گہرے سانس لے کر خود کو معطر کرنے لگی۔ رانی اس کی دیوانگی دیکھ رہی تھی۔ تم لوگ بے حد لکی ہو، اتنی حسین جنت نظیر تمہاری سرزمین ہے، قدرت کے بیش بہا نعمتوں سے مالا مال ہو۔ رانی میرا دل چاہ رہا ہے ان مناظر میں ایسی گم ہو جاؤں کہ مجھے خود اپنا بھی سراغ نہ ملے۔ اچھے تو بہت لگتے ہیں جی یہ خوبصورت کھیت باغات، لیکن ہمارا نکلنا ہی بڑا کم ہوتا ہے۔ کھیتوں پر کبھی پانی لاتے لاتے نظر پڑ گئی تو پڑ گئی، اور اگر ہم ہی گم ہونے لگے تو گھر کے ڈھیروں ڈھیروں کام کون کرے گا؟ رانی بولی۔ وہ کنارے پر آ کر دوبارہ اندر چلی گئی۔ مجبوراً رانی کو بھی جانا پڑا۔ ہمارے گھر تو جی پھر بھی کم کام ہیں، دو بندوں کی روٹی پانی کا انتظام کوئی بڑا مسئلہ نہیں۔ ان لڑکیوں کو دیکھیں جو گھر سے باہر نکلتے وقت یہ قدرتی مناظر بھول کر سوکھی لکڑیوں پر نگاہ رکھتی ہیں کہ چولہا گرم رہ سکے۔ ہائے میرا تو بڑا جی چاہتا ہے کہ صبح گھر سے نکلوں تو بہت ساری لکڑیاں اکٹھی کرنے کے بہانے خوب سیر کروں، کھیتوں کی باغوں کی کچے آم کھاؤں، امرود توڑوں، پھر شام کو گھر لوٹوں تو میری روح معطر اور دل سرشار ہو۔ تم نے شاید گاؤں کی تہذیب کا گہرائی سے مطالعہ نہیں کیا نگار بی بی، ورنہ خبر ہوتی کہ لہلہاتے کھیتوں کو پروان چڑھانے والے مزدوروں اور محنت کشوں کو اتنی فرصت نہیں ہوتی کہ وہ اپنے ہاتھوں لگائے خوشبودار پودوں سے لطف اندوز ہو سکیں۔ ان سبزہ زاروں میں گاؤں کی عورتوں کا عزم بولتا ہے اور خواب دفن ہوتے ہیں۔ مردوں کے خون پسینے کی یکجائی سے یہ خوشبو جنم لیتی ہے۔ کیوں نہیں فرصت ملتی؟ گاؤں کے لوگوں کا ذوق ہی ایسا نہیں کہ وہ ٹھہر کر ذرا دیر کو دیکھے تو صحیح کہ ان کھیتوں کی خوشبو کیا ہے، اس کی مٹی کیا پیغام دیتی ہے، گندم کے سنہرے کوشے کس بات کا اشارہ کرتے ہیں۔ یہ تو اپنے اوپر منحصر ہے کہ 24 گھنٹے کو زہر بنا دے یا 2 منٹ کو امرت، یہ سب اپنے اپنے محسوسات کی بات ہے۔ اس نے اونچے سے ٹیلے پر بیٹھ کر رانی کو بھی بٹھا لیا۔ تم جب گاؤں میں رہی نہیں نگار بی بی، یہاں کے لوگوں کو قریب سے دیکھا ہی نہیں، تو کیسے کہہ سکتی ہو کہ گاؤں والوں کے کوئی محسوسات ہی نہیں؟ ہوتے ہوں گے ایسے جذبات، لیکن ضائع کر دیتے ہیں یہ لوگ، اپنے احساس کو دفن کر دیتے ہیں، اپنے جذبات کو ڈھیروں کام تلے حاوی کر لیتے ہیں، بھوت کی طرح ان کاموں کو۔ شہر والوں کو کیا کام نہیں ہوتے، لیکن تم دیکھو گی نت نئی ایجادات بھی شہر والوں کی مرہون منت ہے۔ نہ صرف ہم شہر والے ان ایجادات کو خوب سے خوب تر بنانے کی کوششوں میں لگے رہتے ہیں، بلکہ اس سے لطف اندوز بھی ہونا جانتے ہیں۔ لڑکیاں پڑھنے ملازمت کرنے کے باوجود اپنے آپ کو نک سک سے سنوار کر رکھنا جانتی ہیں۔ نئے نئے فیشن بھی شہر کی ایجاد ہیں۔ تمہارا کام ایسا ہوتا ہے نگار بی بی کہ 2 گھنٹے کام کر کے 2 گھنٹے آرام بھی کر سکتے ہو۔ گاؤں کی عورتوں کی صبح کام سے شروع ہو کر کام پر ہی ختم ہوتی ہے۔ تم ادھر رہو گی پھر احساس ہوگا یہاں کی زندگی کا۔ کاش میں یہاں رہ سکتی، پھر بتا دیتی کہ زندگی کیسے گزارتے ہیں۔ تو رہ جاؤ، اماں سے کہہ کر تمہارا انتظام بھی کروا دیتی ہوں۔ رانی کے لہجے کی شرارت محسوس کر کے وہ جھیم سی گئی۔ بکو مت، ادھر میرے ماما پاپا میرا کچومر نکال دیں گے۔ کیوں؟ انہیں گاؤں پسند نہیں۔ وہ اسے کیا بتاتی کہ انہیں تو اس نام سے بھی چڑ تھی۔ کہاں گاؤں میں رہائش کی بات، ابھی یہاں محب اللہ کے ساتھ گاؤں آنے پر ہزاروں طرح کی باتیں کی تھیں۔ اس نے محض شوق کی خاطر ان باتوں کو برداشت کر لیا، اور جھوٹ بھی بولا کہ فیلڈ ورک کے لیے زیادہ سے زیادہ معلومات اکٹھی ہو سکیں گی۔ نہیں، اس لحاظ سے نہیں پسند کہ وہ یہاں اپنی بیٹی کو بیاہ سکیں یا خود رہ سکیں۔ اس کی صاف گوئی پر رانی کا منہ بن گیا۔ واہ، یہ کیسی پسند ہوئی کہ دور دور سے ہی تعریف کے پل باندھنا، قریب آ کر زندگی کی حقیقتوں کو نہ دیکھنا۔ ایک تمہاری بھی تو محبت تھی کہ ہزاروں باتیں برداشت کر کے گاؤں رہنے چلی آئیں، اور ان کی کیسی محبت ہے؟ رانی نے پوچھا۔ ظاہر ہے ہر انسان کی پسند ناپسند مختلف ہوتی ہے، تو یوں کہو کہ گاؤں سرے سے پسند ہی نہیں انہیں۔ اف، تم بھی بال کی کھال نکالنے لگتی ہو۔ یقین جانو اگر تم اپلے تھاپنے
کپاس چننے کے بجائے پڑھ رہی ہوتی، نہ تو ٹاپ کرتی اور ملک و قوم کو فائدہ الگ پہنچتا۔ تمہاری ذہانت بتاتی ہے تو کیا ہم ملک و قوم کی بھلائی کے لیے کام نہیں کر رہے ہیں؟ یہ سارے کام اجتماعی پہچان کا ذریعہ بنتے ہیں، جبکہ تعلیم انفرادی تشکیل کرتی ہے۔ تعلیم حاصل کرنے والے نہ صرف تعلیم یافتہ کہلاتے ہیں بلکہ ملک و قوم کے لیے بھی مفید کارکن گردانے جائیں گے۔ اب گھونگھٹ کاٹ کر کپاس چننے والی عورتوں کو کیا مقام دیا جا سکتا ہے؟ یہ سب سہولتوں پر منحصر ہے بی بی، جسے جتنی سہولتیں میسر اتنی ہی بڑی باتیں۔ ہمارے پاس نہ سہولتیں ہیں، نہ گاؤں کے مردوں کے پاس اتنا بڑا دل کہ عورتوں کو تعلیم دلوائیں۔ دیکھو بارش کی وجہ سے ہر شے کتنی نکھر گئی ہے۔ جس طرح کا منظر کل رات کو تھا، اس طرح کی بارش شہر میں ہوتی ہے تو لوگ آؤٹنگ کے لیے نکل آتے ہیں، پکوان پکاتے ہیں اور رات گئے تک خوب انجوائے کرتے ہیں۔ ہم تو شہر کی خشک سڑکوں پر ہی گھوم پھر کر موسم سے لطف اندوز ہوتے ہیں، اور ایسی خوبصورت جگہ شہر میں ہوں تو ہر روز ہی ہلہ گلا مچے۔ کالج کی لڑکیاں گروپ در گروپ نکل آئیں، فیملیز روز ہی پکنک منائیں۔ نہیں جی، یہاں دونوں موسم ہی ہمارے لیے اہمیت رکھتے ہیں۔ بارشیں نہ ہوں تو فصلیں پھوٹ نہیں پاتی، پھر ہمارے مزدور کے لب پر بارش کے لیے ہی دعا ہوتی ہے، اور جب فصل تیار کھڑی ہو تو موسم کے خشک رہنے کی دعا مانگی جاتی ہے۔ اب کل کی بارش سے اونچے گھروں میں رہنے والے تو لطف اندوز ہوئے ہوں گے، لیکن کتنے ہی لوگ چھوٹے سائیں کے پاس فریاد لیے کھڑے ہوں گے، ان کے کچے گھر جو مسمار ہو جاتے ہیں، انہیں مدد چاہیے۔ رانی اس سے کہیں زیادہ صاف گو تھی، وہ لاجواب ہو گئی۔ واقعی یہ بات تو ہے رانی، یہاں کا چودھری کیسا ہے؟ میرا مطلب ہے کیسی طبیعت ہے؟ چھوٹے چودھری بھی روایتی چودھریوں کی طرح ہیں؟ نگار بی بی پر بڑے چودھری کی جو شہرت سنی ہے، اس سے کہیں اچھے چھوٹے معلوم ہوتے ہیں۔ کم از کم بڑے کی طرح گاؤں کی لڑکیوں پر نظر تو نہیں رکھتے۔ ان کے پاس جو عورتیں آتی ہیں انہیں کوئی نہیں جانتا، گاؤں کے کسی فرد کو ان کے متعلق علم نہیں ہوتا۔ عورتیں کس مقصد کے لیے؟ اس کے کان کھڑے ہو گئے۔ کیا تمہیں نہیں علم چودھریوں رئیسوں کا کیا کام ہوتا ہے؟ یہ گانے بجانے والی عورتوں کو بلوا کر ان کے کام سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ رات گئے تک یہ محفل جمی رہتی ہے۔ چودھری کے دوست احباب سب سنتے ہیں گانا بجانا۔ اسے جھرجھری سی آ گئی، رنگ و روپ پھیکے سے لگنے لگے۔ یہ کام اچھے تو نہیں رانی، یہ تو عیاشی ہے۔ اچھا ہو یا برا، یہ کام نہ انہیں روکنے کی جرات کسی میں ہے، نہ ٹوکنے کی۔ چھوٹے چودھری تو پھر حد میں رہتے ہیں، بس یار دوستوں کی خاطر محفل جماتے ہیں، پر بڑے کے متعلق تو ایسے ایسے انکشافات سنتے ہیں کہ ان کی موت پر اب بھی لوگ شکر ادا کرتے ہیں۔ وہ تو گاؤں کی خوبصورت لڑکیوں کو نشانہ بناتے تھے، وہ ہولے ہولے گاؤں کی روح فرسا رازوں سے پردہ اٹھا رہی تھی۔ پھر چھوٹے چودھری کی شرافت کی کیا گارنٹی دے سکتی ہو کہ وہ پارسا ہوگا؟ نہیں نگار بی بی، حویلی کے راز سے پردہ اٹھ جائے تو گاؤں کے لوگوں کے دل میں انکشافات دفن ہو جاتے ہیں، کسی کی مجال نہیں ہوتی کہ وہ پوچھ گچھ کر سکے۔ چھوٹے چودھری کے متعلق تو اس قسم کی باتیں سننے کو نہیں ملی، پر طبیعت کے ضدی اور اکھڑ ہیں، کوئی بات مزاج کے خلاف برداشت نہیں کرتے۔ سب غصہ اور تنتنا پیسے کی بدولت ہے، انہی کاغذی ٹکڑوں کے عوض جسے چاہیں اپنی حویلی میں نچا لیں۔ رانی کے گورے گورے پاؤں میں چاندنی کی پائل زور و شور سے اپنی موجودگی کا احساس دلانے میں مصروف تھی کہ گھوڑوں کی ٹاپوں نے انہیں چونکا دیا۔ رانی گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی، جبکہ وہ آرام سے بیٹھی رہی۔ مجھے تو لگتا ہے چودھری کے گھوڑوں کی آوازیں ہیں۔ اٹھو نگار بی بی، چلتے ہیں۔ اس نے ہاتھ پکڑا۔ کیوں چلتے ہیں؟ ابھی مجھے مزید انجوائے کرنا ہے ان خوبصورت مناظر کو، پھر اللہ جانے یہ موقع ہاتھ لگے کہ نہ لگے۔ اور تمہیں اتنی گھبراہٹ کیوں سوار ہو گئی ہے؟ چودھری ہی ہے، کوئی ملک الموت تو نہیں؟ تم نہیں جانتی ایسے لوگوں سے ڈرنا ہی پڑتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی، یعنی کہ ہم مزید شہ دیں انہیں ان کی فطرت کی خرابی پر ڈر ڈر کے۔ سکندر بخت نے اپنا گھوڑا موڑ لیا تھا۔ ایسی لڑکی گاؤں میں پہلے نہیں دیکھی تھی۔ شہر کا روپ پہلا روپ، جس کے چہرے پر خوف و پریشانی کا شائبہ تک نہ تھا، اعتماد سے گفتگو کر رہی تھی۔ اس کے ملازم بھی ہم رکاب ہو لیے۔ رانی گھوڑوں کا رخ اپنی جانب مڑتا دیکھ کر مزید ہراساں ہو گئی۔ ہلکے گلابی کپڑوں میں چہرے پر آئی لٹوں کو پیچھے کرتی وہ سامنے تھی۔ سورج کی روشنی سے چہرہ دمک رہا تھا۔ سلام سائیں۔ رانی نے جھٹ ہاتھ پیشانی تک بلند کیا۔ اس نے سر کے اشارے سے جواب دیا اور نگاہیں دوبارہ نگارش کی جانب مرکوز ہو گئیں۔ سائیں، یہ ہماری مہمان ہیں، ادا محب کے ساتھ کالج میں پڑھتی ہیں، گاؤں دیکھنے آئی ہیں۔ وہ تو اس کے انداز ہی بتا رہے ہیں کہ پڑھی لکھی لڑکی نے ہمارے گاؤں میں قدم رکھا ہے۔ تمہارا کوئی عزیز نہیں گاؤں میں؟ نگار کو اس کا انداز تخاطب کھولا گیا، لیکن موقع کا لحاظ کر کے ضبط کر گئی۔ عزیز نہیں، عزیزوں سے بڑھ کر عزیز ہیں مجھے یہ لوگ، نگارش مضبوط لہجے میں بولی۔ سکندر بخت کی آنکھوں کی چمک بڑھ گئی۔ پتہ چلتا ہے ہمارے ملک کی عورتیں ترقی کے میدان میں بہت آگے نکل گئی ہیں۔
اچھی بات کرتی ہو۔ جملے میں طنز تھا کہ تعریف وہ سمجھ نہ سکی، لیکن آنکھوں میں بجلی کی مانند گونتی پسندیدگی کی لپک کو محسوس کر گئی۔ رانی گاؤں کی اس مہمان کو حویلی بھی لے کر آؤ بابا، جو گاؤں آ کر چودھری کی حویلی کی سیر بھی نہ کرے تو کیا فائدہ، دور دور سے ہی نظارے کرنے کا۔ گھر کی شان و شوکت ہی دیکھنی ہوتی تو ہماری کوٹھی بھی کم حسین نہیں، میں تو بس قدرتی ماحول دیکھنے کے لیے گاؤں آئی ہوں۔ اس نے جتانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ ہماری حویلی اور تمہاری کوٹھی میں بہت فرق ہے لڑکی، ہماری حویلی بھی قدرتی ماحول کی ہی عکاسی کرتی ہے، جبکہ تمہاری کوٹھی میں ایک چیز بھی شاید اس ملک کی نہ ہو۔ سکندر کا ضبط جواب دے گیا، میں آپ کے گاؤں میں بسنے والے کسی مزار کی بیٹی نہیں جسے آپ لڑکی لڑکی کہہ کر مخاطب کریں۔ کچھ احترام سیکھیں کہ ایک خاتون سے کس طرح بات کرنی چاہیے۔ چلو رانی۔ اس نے رانی کی فک ہوتی رنگت دیکھی اور اکیلی ہی چل دی، پیچھے وہ بھی آ گئی۔ ایسے کیوں آ گئی؟ معافی مانگ کر آنا تھا۔ اس کا چہرہ اب تک تمتما رہا تھا۔ چھوٹے چودھری کی تو عادت ہی ہے اس قسم کی، تم نے ناحق غصہ دکھایا۔ کیوں اتنی خراب عادت ہے؟ دولت کے بلبوتے پر وہ تم لوگوں کے دل پر تو حکمرانی کر سکتا ہے، لیکن میں کسی سے محروم ہونے والی نہیں۔ نگارش منہ بنا کر بولی، اور صورت سے؟ رانی اس کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے ہنس پڑی۔ حقیقت تو یہی تھی کہ سکندر بخت کی مردانہ وجاہت دیکھ کر محسوس نہیں ہوتا تھا کہ یہ شخص غیر مہذب اور اکھڑ ہے۔ دوستوں سے بات کرتے ہوئے بے حد نفیس زبان استعمال کرتا تھا۔ اچھی سیرت دل میں گھر کرتی ہے، ویسے بھی میں صورت سے زیادہ سیرت کو ماننے والی لڑکی ہوں۔ لیکن رانی کو تو دھڑکا تھا کہ چودھری کو بات بری نہ لگ گئی ہو، وہ ناراض نہ ہو جائے۔ نگار تو الٹے سیدھے جواب دے کر چل دے گی، بھگتنے کے لیے وہ لوگ رہ جائیں گے۔ شام کو محب اللہ آیا تو وہ خوش دلی سے نکل آئی۔ فرصت مل گئی محترم کو، مجھے تو آپ کی مصروفیت دیکھ کر خیال آتا ہے کہ ہاسٹل میں کیسے رہتے ہوں گے، اس لیے تو اکثر شازمہ شکایتیں کرتی ہے، جب بھی ملنے جاؤ محب صاحب ہوتے ہی نہیں۔ وہ شرارتاً ہنسی تو وہ جھیم گیا۔ آہستہ بولو، کیوں میری رہی صحیح شرافت پر پانی پھیر رہی ہو؟ کیوں اماں کے کانوں تک بات پہنچنی چاہیے، ورنہ معاملہ آگے کیسے بڑھے گا؟ بھائی شازمہ کو آخر اسی گھر میں آنا ہے کہ نہیں؟ مردوں کو اتنی بزدلی ویسے بھی اچھی نہیں لگتی۔ تم میرج بیورو کھول رہی ہو کیا؟ مذائقہ شازمہ کی محبت سچی ہے، اور اس محبت کی قدر کے لیے میرج بیورو تو کیا بہت سے دلوں کے دروازے بھی کھولے جا سکتے ہیں، اور میں ایسا اب کر کے ہی جاؤں گی۔ اس کے مسکرانے پر وہ ہنس دیا۔ خبردار جو زبان کھولی ہے اس معاملے میں، اماں میری درگت بنا دیں گی۔ تم جاؤ اور اپنے فیاض صاحب کو ہی سنبھالو، میری فکر چھوڑو۔ اب کہ وہ جھیم کر خاموش ہو گئی۔ یہ فیاض کون ہے؟ اماں باہر نکل آئی تھی۔ محب نے شرارت سے دیکھا، وہ مسکرا دی۔ اس کا منگیتر اماں چہیتے قسم کا۔ آخری جملہ چھیڑنے کے لیے زیر لب کہا، اچھا تمہاری منگنی ہو گئی؟ یہ منگنی ونگنی تو گاؤں والوں کے کام ہیں، بچپن سے کر چھوڑتے ہیں، اور شہر کے اعتبار سے تمہاری عمر شادی کی تو ابھی نہیں۔ اکلوتی ہیں اماں اپنے ماں باپ کی، جلد از جلد اپنے سارے ارمان پورے کر لینا چاہتے ہیں، اور منگنی کو تو ابھی سال ہی ہوا ہے۔ ہم نے خود دعوت اڑائی ہے تقریب کی۔ نگارش کے ذہن میں اپنی منگنی کا خوشگوار واقعہ تازہ ہو گیا۔ بڑے تایا کے بیٹے نے خود کومل سی نگارش فاطمہ کو پسند کیا تھا، اس کی محبتوں کی کشش نے اسے بھی اپنی جانب کھینچ لیا تھا، اور بات بڑھ کر بزرگوں تک جا پہنچی۔ نگارش دائی کو بے حد پسند تھی، اور فیاض وہاب صاحب کی آنکھوں کا تارا، کوئی رکاوٹ آڑے نہ آئے۔ ایک خوشگوار سی شام کو نگارش کی انگلی میں فیاض کے نام کی انگوٹھی جگمگانے لگی۔ فیاض اکثر اسے چھیڑتا، یہ سب میری محبتوں کے کرشمے ہیں کہ ظالم سماج قسم کی رکاوٹوں کا سامنا نہیں کرنا پڑا، ڈائریکٹ ایک دوسرے کے ہو گئے۔ وہ سرخ پڑ جاتی، خود کو چھپا کر جوابی حملہ کرتی، جی نہیں، میرے جذبوں میں بھی کسی قسم کی کھوٹ نہیں تھی۔ راہیں اتنی آسان ایسے ہی نہیں ہو گئی، دن معطر سے گزرنے لگے تھے، اسے فخر سا محسوس ہوتا فیاض کی ڈھیروں چاہتوں کا شمار کر کے۔ وہ نازا تھی، کچھ اپنے جذبے پر، کچھ فیاض کی محبت پر، اور کچھ خدا کے کرم پر۔ گاؤں دیکھنے کا اشتیاق لیے جب اپنے کلاس فیلو کے ساتھ وہ اسی کے گاؤں جانا چاہ رہی تھی تو وہ رکاوٹ بن گیا۔ کوئی ضرورت نہیں گاؤں جانے کی، آرام سے بیٹھو گھر پر۔ یہ کیا بات ہوئی؟ خود جو جاتے ہو، کبھی سوات کے ٹرپ پر، کبھی مری، کبھی کاغان۔ میں اگر گاؤں چلی گئی تو گیا بگڑ جائے گا۔ اس کا موڈ آف ہو گیا۔ تو ڈھنگ کی جگہ پر جاؤ نا، گاؤں میں کیا ملے گا تمہیں؟ کچے کچے مکانات، ظلم و جبر جھیلتی عورتیں، ایک ادھیڑ عمر کا ظالم رئیس، وہاں کون سا تمہیں سکون ملے گا؟ یہ جو کتابوں رسالوں میں گاؤں کے چرم کے متعلق پڑھتی ہو نا، حقیقت اس سے کہیں مختلف ہے، اور بہت حد تک تلخ بھی۔ تم نے جب گاؤں کی صورت بھی نہیں دیکھی تو اتنے وثوق سے کیسے کہہ رہے ہو وہاں کے ماحول کے متعلق؟ تم نے بھی تو آج تک کتابوں کہانیوں میں ہی پڑھا ہے، سنا بہت کچھ ہے، ویسے بھی لڑکے اور مرد کے مشاہدے میں یہی تو فرق ہوتا ہے۔ تم لوگ کالج یونیورسٹی جا کر بھی پڑھائی کے علاوہ کچھ نہیں سیکھ پاتی، اور مرد ہر قدم پر اپنی آنکھیں کھلی رکھتا ہے۔ کچھ بھی ہو، میں گاؤں ضرور جاؤں گی، کچھ تو شوق بھی ہے اور کچھ تعلیم کا تقاضا بھی۔ مجھے تو تمہاری سوچ پر افسوس ہے کہ اب تک عورتوں کے متعلق وہی قدیم مردوں کی طرح سوچتے ہو۔ اسے یہ تفریق بالکل نہ بھائی،
حقیقت ہے نگارش صاحبہ، ویسے بھی شادی کے بعد میں نے گاؤں دکھانے کا وعدہ کیا ہے۔ میرے ساتھ چلنا، ہنی مون الگ منا لیں گے، 2 in 1۔ وہ ہنسا۔ وہاں جانے کی ضرورت شادی سے پہلے ہے۔ میں اتنا اچھا چانس مس نہیں کرنا چاہتی۔ ویسے بھی گاؤں کے لڑکے کہاں تیار ہوتے ہیں کسی کو ساتھ لے کر جانے پر۔ محب اللہ تیار ہے تو میں کیوں گنواؤں اتنے اچھے موقع کو۔ ارے گاؤں کے بندے کو اتنا سیدھا کبھی مت سمجھنا، یہ لوگ اتنے بھولے بھی نہیں ہوتے۔ مطلب کیا ہے تمہارا فیاض؟ اسے حیرانی ہوئی۔ کوئی مطلب نہیں، بس تمہیں گاؤں نہیں جانا۔ میں چھوٹے ابو سے بھی بات کروں گا۔ میں ابو کی اجازت پر ہی تیار ہوئی ہوں۔ آخر تمہیں اعتراض کیوں ہے؟ ہفتہ بھر کی تو بات ہے۔ میرا کہنا نہیں مانو گی تم؟ کوئی قابل قبول بات ہو تو مانوں، بلا وجہ تم بھاڑ میں جاؤ۔ وہ غصے میں تنتناتا چل دیا۔ اس کا خیال تھا صبح منا لے گی جا کر، لیکن اس کی نوبت ہی پیش نہیں آئی۔ صبح یونیورسٹی گئی تو محب اللہ نے شام کے پروگرام کے متعلق بتایا۔ ویسے بھی گاؤں زیادہ فاصلے پر نہ تھا، نگار کا ڈرائیور ساتھ ہی جا رہا تھا، اس لیے گھر پہنچ کر اس نے رنگ کیا تو خبر ہوئی فیاض گھر پر نہیں۔ سو وہ تیار ہو کر گاؤں آ گئی۔ فیاض کی چاہت کا ایک رنگ اس نے یہ بھی سمجھا تھا کہ اسے اپنی نظروں سے اوجھل نہ کرنا چاہ رہا تھا۔ رات کی تنہائیوں میں اس کی شرارت آمیز باتیں یاد کر کے لب خود بخود مسکرا دیے۔ دوسرے روز وہ پھر کھیتوں پر جانے کے لیے تیار کھڑی تھی، جبکہ رانی پریشان ہو گئی، ٹالنے لگی۔ وہ سمجھ گئی گریز کی وجہ۔ اس چودھری کا خوف اب تک تمہارے سر پر ننگی تلوار کی طرح لٹک رہا ہے۔ نگار بی بی، ہمارا مرنا جینا اس گاؤں میں ہے، ہم لوگ اسی کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں۔ تمہیں نہیں خبر یہ لوگ بہت ظالم ہوتے ہیں، ذرا ذرا سی بات کو عزت بے عزتی کا معاملہ بنا لیتے ہیں۔ مجھے تو واقعی بڑا ڈر ہے۔ پھر تم ڈرو، میں تو لمحہ لمحہ ان فطری خوشیوں کو انجوائے کرنے آئی ہوں۔ میں خود ہی جا رہی ہوں، نگارش نے بے پرواہی سے کہا۔ مت جاؤ تم بھی، کل تو ہم نے گھوم پھر لیا ہی ہے، پھر یہ واقعہ ذرا مانند پڑے تو نکلیں گے۔ فی الحال مت جاؤ۔ رانی نے اسے روکنا چاہا۔ جب تک یہ واقعہ مانند پڑے گا میرے گھر واپس جانے کا وقت قریب آ چکا ہوگا، اور ویسے بھی مجھے کسی بات کا ڈر نہیں۔ کون سا گناہ کیا ہے میں نے؟ عقل سکھائی ہے اسے جو تم لوگوں نے نہیں سکھائی، ڈر ڈر کر اسے شیر بنا دیا ہے۔ وہ دوپٹہ درست کرتی نکل آئی۔ رانی کا روکنا بیکار گیا۔ ہریالی کی مسحور کن خوشبو محسوس کرتی وہ پگڈنڈیوں پر چلنے لگی۔ پہلے رانی کے ساتھ آئی تھی تو باتیں کرتے ہوئے وقت گزرنے کا پتہ بھی نہ چلا تھا، بوریت بھی سوار نہ ہوئی تھی، لیکن اب اکیلے میں بوریت سوار ہونے لگی تھی۔ آم کے پیڑ کے نیچے بیٹھ کر کچی بور کی خوشبو سونگھنے لگی۔ کچھ عورتیں چلتے چلتے اسے بے فکری سے گھومتا دیکھ کر ٹھٹک جاتی، پھر ایک دوسرے کو اشارے کرتی چل دیتی۔ ابھی وہ اٹھنے کا ارادہ کر ہی رہی تھی کہ سکندر بخت دھول اڑاتا گھوڑے پر آتا دکھائی دیا۔ خود کو مضبوط سمجھتے ہوئے بھی اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ اتنے سناٹے اور وسیع اور اس جگہ میں ڈرنا لازمی سا امر تھا۔ وہ قریب آ گیا۔ اسے کوئی پہلی بار مسکراتا دیکھ لیتا تو کبھی نہ کہہ سکتا تھا کہ اس کی مسکراہٹ کے پیچھے کتنے گھناؤنے راز پوشیدہ ہیں۔ کیسی ہو نگارش بیگم؟ نگارش نے خاموشی سے نظریں جھکا لی۔ ابھی تک ناراض ہو بابا؟ ہماری کچھ عادت خراب ہی ہے۔ آج تک گاؤں والوں سے جس لہجے میں بات کی اسی لہجے کا عادی ہو گیا، جس کے لیے بندہ معافی کا خواستگار ہے۔ نہیں میں ناراض نہیں، اسے اتنے میٹھے لہجے کی توقع نہ تھی۔ چلو اللہ سائیں کا شکر ہے ہماری مہمان ہم سے خفا نہیں۔ میں خود بھی نہیں چاہتا کوئی دل برا کر کے ہمارے گاؤں سے جائے۔ جی؟ وہ جانے کو پر تولنے لگی۔ اس کی بجلی برساتی نظروں سے، گھنی مونچھوں تلے مسکراتے لبوں سے خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ حویلی آؤ رانی کے سنگ۔ کون ہے حویلی میں؟ کسے ہونا ہے وہاں؟ اماں بابا سائیں اللہ کے حوالے ہیں، میں اکیلا ہی ہوتا ہوں۔ اب تم جیسی پڑھی لکھی لڑکی آئے گی تو کچھ رونق میلے میں اضافہ ہوگا۔ جی؟ اس نے حیران ہو کر نظریں اٹھائی۔ اس جملے میں کیا تھا وہ سمجھ نہ سکی، لیکن اندر کہیں خوف کی لہر جاگزی ہو گئی تھی۔ آؤ گی نا؟ موٹی موٹی مونچھوں پر انگلی پھیرنے لگا۔ جاندار سی مسکراہٹ لبوں پر سجی ہوئی تھی۔ نگارش کی پلکیں کانپنے لگی۔ بمشکل خود پر قابو پایا۔ جی؟ میں کس سے ملنے آؤں گی؟ جب نہ آپ کی ماں ہے، نہ بہن، نہ بیوی، ایک عورت سے ہی ملنے آ سکتی ہے۔ کیا آپ کو نہیں معلوم؟ سب معلوم ہے، تو اس میں حویلی کا کیا قصور؟ یہ تو قسمت کا قصور ہے کہ میں تنہا ہوں۔ گاؤں کے یہ سب لوگ ہی میرے اپنے ہیں جو تنہائی کا دکھ محسوس نہیں ہونے دیتے۔ ان لوگوں کا وجود ہی مجھے احساس دلاتا ہے کہ میری حویلی میں چہل پہل کی کمی نہیں۔ اور بھی خواتین آتی جاتی رہتی ہیں کسی کام کے سلسلے میں، کبھی مدد مانگنے۔ مجھے نہ آپ سے کوئی کام ہے، نہ کسی سلسلے میں مدد کی ضرورت، اور حویلی کی جو رونق ہے اس میں میری آمد سے اضافہ ہوگا نہ کمی۔ وہ کہہ کر تیز تیز قدموں سے آگے بڑھنے لگی۔ سکندر بخت نہیں سننے کا عادی نہیں۔ نگارش بیگم، یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ تم اس حویلی کی رونق میں اضافہ کرنے آتی ہو کہ کمی۔ اس کی پاٹدار آواز سماعت سے ٹکرائی۔ ایک لمحے کو دل دہل کر رہ گیا۔ گردن گھمائی۔ یہ بھی وقت بتائے گا سکندر بخت کہ میری انا مات کھاتی ہے یا سرخ روح ہوتی ہے۔ چاندی اور سونے کے سکوں کے مول تمہارے مزارے
اور رعایا تو بک سکتے ہیں، نگارش فاطمہ نہیں۔ یہی فرق ہے ایک پڑھی لکھی سوچ اور ایک جاہل میں۔ تمہاری جاگیرداری میری عقل پر کبھی راج نہیں کر سکتی۔ سکندر بخت نے لب بھینجے اور گھوڑا سر پر دوڑاتا آگے نکل گیا۔ اس کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ اسے کہتے ہیں مصیبت کو خود آواز دینا، کیا ضرورت تھی اس کے منہ لگنے کی؟ رانی نے منع بھی کیا تھا۔ اکیلے نکلنے سے اعتماد کے تنکوں سے اکٹھا کیا گیا غرور بھی متزلزل ہونے لگا تھا۔ سکندر بخت کی دبنگ شخصیت اور دبنگ آواز اپنے اعتماد پر حاوی ہوتی محسوس ہوئی۔ کیا ایسا ہی خوف گاؤں والوں کے دلوں کو زیر کرتا ہے کہ مرد بھی اپنی شان بھول کر اس کے قدموں میں جھک جاتے ہیں؟ وہ خوف کے حوالے سمیت گھر آ گئی۔ رانی تیزی سے اس کے پاس آئی۔ بڑی جلدی آ گئی، پہلے ہی میں کہہ رہی تھی کل دیکھ آئی ہو، آج اکیلے میں مزہ نہیں آئے گا، لیکن تم پر تو جنون سوار تھا۔ کل چلیں گے اکٹھے، ٹھیک ہے؟ ادا محب کو بھی ساتھ لے لیں گے۔ وہ کچھ بھی ہو وہ اس کی مہمان تھی۔ آخر وہ چارپائی پر بیٹھ کر حواسوں کو قابو کرنے لگی۔ اماں کہاں ہیں؟ گھبراہٹ پر قابو پاتے ہوئے اتنا ہی پوچھ سکی۔ اندر تمہارے لیے مچھلی کے کباب بنا رہی ہیں، لیکن تمہارا رنگ پیلا کیوں پڑ رہا ہے؟ پھر چھوٹے چودھری سے ٹکر ہو گئی کیا؟ رانی اس کی کیفیات سمجھ کر قریب آ گئی۔ اس کے چہرے سے جب راز افشا ہو رہا تھا تو چھپانے کا کیا فائدہ تھا؟ رانی تم تو کہتی تھی کہ چھوٹے چودھری کی نظریں خراب نہیں، گاؤں کی عورتوں پر ان کی نظر نہیں ہوتی، انہیں اپنی عزت سمجھتا ہے۔ پھر سچ تو کہتی ہوں، ایسی تو کوئی بات ہم نے نہیں سنی اس کے متعلق، اس لیے ہم بھی آزادانہ ادھر ادھر چلے جاتے ہیں، لیکن وہ اپنے سامنے زبان درازی برداشت نہیں کر پاتا۔ غلط سنا ہے تم لوگوں نے، اس کی نظروں میں اپنے وجود میں پیوست ہوتی محسوس کرتی ہوں۔ اس کی آنکھوں کی چمک تم نے دیکھی نہیں جو کسی بھی لڑکی کو دہلا دینے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ یہ کیسا عجیب اتفاق ہے کہ تم لوگ یہاں کے باسی ہو کر بھی اسے سمجھ نہ پائے، اور میں سیکنڈوں میں اس کا باطن تک جان گئی۔ فیاض صحیح کہتا تھا، گاؤں جا کر تم پچھتاوا محسوس کرو گی۔ میں واقعی آج پریشان ہوں۔ اس نے سر ہاتھوں میں تھام لیا۔ رانی مضطرب ہو گئی۔ اسی لیے میں کہتی تھی یہ لوگ اچھے نہیں ہوتے نگارش بی بی، صورت کے کچھ بھی ہوں، سیرت بڑی گھناؤنی ہوتی ہے، لیکن میں سچ کہتی ہوں اس کے کردار کی خرابی ہم نے کبھی محسوس نہیں کی۔ سیرت کا گھناؤنا انسان کچھ بھی کر سکتا ہے رانی، یہ بات تم لوگوں کی سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ اللہ جانے کیسے رہتی ہو تم لوگ یہاں۔ اس نے پریشانی میں کھانا کھایا اور دن کے جلد کٹ جانے کی دعا مانگنے لگی۔ رانی اس کی تمام کیفیات سے بخوبی واقف تھی کہ کیوں اس کی چہکار کو کفل لگ گئے ہیں۔ دوسرے روز کہیں جانے کا سوال بھی پیدا نہ ہوتا تھا۔ سارا وقت رانی کے جہیز کے سامان اور کپڑے دیکھتی رہی۔ شام جب وہ ان کے ساتھ مل کر میتھی چن رہی تھی کہ دروازے پر خلخلہ اٹھا۔ محب اللہ گھر پر ہی تھا۔ دروازے تک معاملے کی جانچ کرنے گیا تو دو عورتیں اندر چلی آئیں، ساتھ رائفل سے لیس مرد دروازے پر ہی ٹک گیا۔ ارے یہ تو حویلی کے لوگ ہیں۔ رانی کی گھبرائی آواز ابھری۔ اس کا دل بیٹھتا چلا گیا۔ اماں نے دونوں کو بٹھانا چاہا۔ نہیں، ہم بیٹھنے نہیں آئے نگار بی بی، اب چلو ہمارے ساتھ، سائی نے تمہیں لینے کے لیے بھیجا ہے۔ وہی ہوا جس کا دھڑکا تھا۔ محب اللہ نے چونک کر اس کی صورت دیکھی۔ کیوں بلایا ہے؟ نگارش کی پھنسی پھنسی آواز نکلی۔ وہی خاطر مدارت کرنا چاہتا ہے، آپ ہمارے گاؤں کی مہمان ہو، رات کا کھانا پانی وہیں ہوگا، اٹھو تیاری کرو۔ حکمی انداز پر اس کا غصہ سوا ہو گیا۔ باقی سب ہکا بکا شکل دیکھ رہے تھے۔ اگر میں نہ جانا چاہوں تو؟ کیوں، کوئی وجہ؟ لیکن آج آپ جتنی بھی مجبوریاں بیان کر لو، ہم کوئی بھی قبول نہیں کریں گی، کیونکہ یہ چھوٹے چودھری کا حکم ہے۔ عورت کے لہجے میں تھوڑی سی سختی در آئی۔ کیا بات ہے نگارش، کیا تم نے چھوٹے چودھری کو اجازت دی ہے اس قسم کی؟ محب اللہ آگے بڑھا۔ نہیں، میں کیوں اجازت دینے لگی؟ زبردستی کی انتہا ہے یہ۔ جائیں آپ لوگ، سکندر بخت کو کہنا یہ زور کسی اور پر آزمائے، اپنے قبیلے کے ماتحتوں میں میرا شمار نہ کرے، ورنہ اسے منہ کی کھانی پڑے گی۔ سکون برباد کر دیا ہے اس نے۔ مہمانوں کی عزت یوں کی جاتی ہے کیا؟ وہ پھٹ پڑی۔ محب نے مصلحت سے کام لینا چاہا۔ وہ تو چلی جاتی لیکن مصیبت ان لوگوں کے لیے کھڑی ہو جاتی۔ آپ لوگ جائیں، چھوٹے چودھری کو کہنا نگار آج ہی واپس جا رہی ہے تو حویلی کس طرح آ سکتی ہے؟ پھر کبھی صحیح اس کی دعوت کا شکریہ ادا کریں اور معذرت بھی۔ لیکن انہوں نے ہمیں انہیں لانے کا حکم دیا ہے۔ عورت کو بھی اپنے انعام و اکرام کی پڑی تھی، مجبوری بتائی ہے نا۔ جانا تو اسے ہفتے بعد ہی تھا، لیکن اس کے والد کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، اس لیے آج ہی روانہ ہونا ہے۔ جائیں آپ لوگ، کسی پریشان انسان کو مزید پریشان نہ کریں۔ ابھی کھانا کھا کر ہم لوگ نکلنے ہی والے ہیں۔ چھوٹے سائی ناراض ہوں گے جی، آپ لوگوں کو پتہ تو ہے ان کے غصے کا۔ رائفل والا مونچھوں کو تاؤ دینے لگا۔ میں خود ان سے معذرت کر لوں گا آ کر۔ ٹھیک ہے، ہمارا کیا بگڑے گا، ہم تو جا کر تمہارا پیغام دے دیتے ہیں، آگے خود ذمہ دار رہنا ہر معاملے کے۔ وہ نکل گئی۔ محب نے عجیب نظروں سے اسے دیکھا، اس کا دل جیسے رو دیا۔ عجیب سی اجنبیت کا احساس من میں اترتا چلا گیا۔ ادا محب جب سے چودھری نے نگارش بی بی کو دیکھا ہے تب سے اس کے پیچھے پڑ گیا ہے، اللہ جانے کیا چاہتا ہے۔ رانی بے حد فکر مند تھی۔ نگار بیٹا، تو اپنے گھر چل دے، کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو ہم پر الزام آئے گا، تیرا باپ بہت محبت کرتا ہے تجھ سے،
ایسی ویسی بات ہو گئی تو وہ کسی کو نہیں بخشے گا۔ محب بیٹا تو آج ہی لے کر روانہ ہو جا، ورنہ کل کلاں کو چودھری نے دیکھ لیا تو ہم پر چڑھ دوڑے گا۔ اسے تو بہانہ ہی ہاتھ آ جائے گا کہ جھوٹ کیوں بولا۔ اس سے پوچھے جانا چاہتی ہے کہ مزید ریسرچ کرنا چاہتی ہے گاؤں کے ماحول پر۔ محب کے طنزیہ جملے پر وہ چڑ گئی۔ ایک تو ویسے ہی میرا دل پریشان ہے، اوپر سے آپ نمک پاشی کریں۔ مجھے کیا خبر تھی اتنے وحشتوں تلے آپ لوگ سانس لیتے ہیں۔ لوگوں کے کہنے کو تو میں نے جھوٹا جانا تھا، لیکن اب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوں۔ آپ لوگوں کو تو سینہ سپر ہو کر برائی کے خلاف لڑنا چاہیے، کجا اسے فروغ دیتے ہیں۔ معذرتیں کر کے، شکرانے ادا کر کے اور مدد مانگ کر ایک عام انسان سے اتنی توقعات وابستہ کر لیتے ہیں آپ لوگ کہ اس کا مزاج آسمانوں پہ جا پہنچتا ہے۔ یہ کوئی زندگی گزار رہے ہیں آپ جانوروں کی طرح؟ ماں بہنیں بھیڑ بکریوں کی طرح ہوتی ہیں، چودھری جدھر چاہے ادھر ہانک دے اور آپ لوگوں میں سے کوئی لب ہلانے والا پیدا نہیں ہوتا۔ باقی لوگوں کا قصور یہ ہے کہ ان کے ذہن میں علم کی روشنی پہنچ نہیں پائی، لیکن محب اللہ آپ جیسے لوگوں کا علم کس دریا میں جا بہتا ہے کہ آپ کے پاس اپنے تحفظ میں بولنے کے لیے ایک دلیل بھی نہیں بچتی۔ چودھری جیسے لوگوں کو آپ نے ہوا بنا لیا ہے، جس کے آگے ہاتھ باندھے اس کے حکم کے منتظر کھڑے ہوتے ہیں۔ میں پوچھتی ہوں آخر آپ لوگوں کا ذہن اتنا غلمانہ کیوں ہوتا ہے؟ کیوں نہیں اس ناسور جیسی برائی کے خلاف جہاد کرتے جس کا زہر گاؤں کے ہر بندے کو تڑپاتا ہے؟ میرے بلاوے پر آپ مجھے میرے گھر پہنچا رہے ہیں۔ فرض کریں اگر رانی کو چودھری کا بلاوا آتا تو کیا کرتے؟ محب اللہ کی مٹھیاں بیچ گئی۔ آپ لوگ جتنے خوف کا مظاہرہ کرتے ہیں، اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ ہر بلاوے پر آپ بہن بیٹیوں کو اس کے حوالے کر دیتے ہوں گے۔ بس کرو نگارش، اس کا حوصلہ جواب دے گیا۔ اپنی بہن بیٹیوں کے نام پر آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ یہ بھی تو دیکھیں، میں بھی کسی کی بہن ہوں، بیٹی ہوں، کیا میرے پاس عزت نام کی کوئی چیز نہیں؟ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بڑے بڑے بول بولنے اور عمل کر کے دکھانے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ میری جگہ اگر تم ہوتی تب بھی کچھ نہیں ہو پاتا نگار بی بی، بہت کچھ ہوتا۔ آپ لوگوں کے پاس عزم نہیں، خوف ہے جو آپ کو کچھ کرنے نہیں دیتا۔ بچپن سے ہی آپ کے دل پر غلامی راج کرتی ہے اور روح ایک کام سے انسان کی اسیر ہوتی ہے جسے چودھری کہتے ہیں۔ ایک لڑکی کے بلاوے پر ابھی پورے گاؤں والے اٹھ سکتے تھے کہ کیوں ہماری مرضی کے خلاف حویلی بلانے پر اصرار کیا جا رہا ہے، لیکن آپ لوگوں میں سکت نہیں، ناجائز کو ناجائز کہنے کی۔ ایسا پہلی بار ہوا ہے ہمارے ساتھ، ورنہ جتنا کمزور تم گاؤں والوں کو سمجھ رہی ہو، حقیقت میں ایسا نہیں۔ بہرحال تم تیاری کرو چلنے کی۔ واپسی پر وہ بالکل گمسم تھی۔ محب اللہ کو اس کی خاموشی کھٹک رہی تھی، ورنہ تو وہ اتنا بولتی تھی کہ اسے کہنا پڑتا تھا اب خاموش ہو جاؤ، لیکن اب وہ ناخن کو کبھی کبھار دانتوں سے کریدتی، چہرے پہ آئی لٹوں کو بار بار پیچھے کرتی، بہت مضطرب معلوم ہو رہی تھی۔ اسے ندامت محسوس ہونے لگی۔ سنو نگار، مجھے افسوس ہے کہ جس مقصد کے لیے تم آئی تھی اس کی تکمیل نہ ہو سکی۔ بس کیا کریں، یہ گاؤں کی حقیقتیں ہیں۔ تمہارا سامنا نیا ہوا ہے اس لیے پریشان ہو، لیکن یہاں کے لوگوں کے متعلق جو قیاس آرائیاں تم نے کی ہیں وہ تمہارے ذہنی انتشار کا نتیجہ ہیں، ورنہ اس قسم کی بات ہو تو یہاں کے لوگ بھی خاموش نہیں رہ سکتے۔ تمہیں تو واپس جانا تھا، اس لیے مصلحت لیے کام لینا پڑا۔ وہ خاموش رہی، ورنہ محسوس تو ہوا ہوگا کہ گاؤں کے لوگ کتنے پرخلوص ہیں۔ وہ مسکرایا۔ پتہ ہے آپ کو ہمارا ملک ابھی تک ترقی کیوں نہیں کر پایا ہے؟ کہ زیادہ تر آبادی گاؤں میں ہے۔ یہاں کے لوگ تعلیم حاصل نہیں کرتے، ترقی کے کسی میدان میں آگے نہیں بڑھتے۔ شہر کے گنے چنے پڑھے لکھے لوگ کہاں تک سنبھال سکیں گے اس کی بنیادوں کو؟ گاؤں کے چند جاہلانہ اصول محض بن چکے ہیں جن پر فخر کیا جاتا ہے۔ تم کہاں اور کس کو قائل کرو گی کہ یہاں کا آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے؟ فرض کرو یہاں کی کسی ایک غلط بات کے خلاف میں اٹھ کھڑا ہوتا ہوں تو باقی لوگ خوف کے مارے میرا ساتھ نہ دے پائیں گے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ میں اکیلا کسی جنگلی جھاڑی میں گھاس پھوس کے درمیان قتل ہوا پڑا رہوں گا۔ میری ماں بہن زندگی بھر بین کرنے کو رہ جائیں گی۔ بارش کے پہلے قطرے کی وقت ہی کیا ہوتی ہے؟ محب اللہ تنزن بولا۔ کم از کم یہ چودھری ٹائپ کے لوگ سبق تو سیکھیں گے نہ کہ کوئی آج کھڑا ہوا ہے میرے سامنے، کوئی کل بھی کھڑا ہو سکتا ہے۔ غلط بات پھر غلط ہی ہوتی ہے۔ ان لوگوں کے آگے قتل کوئی اہمیت نہیں رکھتا نگار، چاہے ایک بندے کا کریں یا ہزاروں کا۔ گاؤں کی پولیس بھی رشوت کھائے بیٹھی ہوتی ہے تو وہ پیش قدمی کیا کرے گی؟ الزام یہی آئے گا دشمنی کی بنیاد پر ایک بندے کا قتل ہو گیا، ایک بندہ دنیا سے گیا اور خاندان والے زندہ درگور ہو گئے۔ کسی کو تو بارش کا پہلا قطرہ بننا چاہیے محب، ورنہ ہماری تعلیم کس دن کام آئے گی؟ خود ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے اس تعلیم کا کچھ فائدہ نہیں جسے خدا کی راہ میں خرچ نہ کیا جائے۔ ان چودھریوں اور وڈیروں کی دولت عیاشی اور اسلحہ کی خرید و فروخت میں صرف ہوتی ہے، وہ تعلیم و تربیت میں کام آ سکتی ہے۔ ان کے ذہنوں کو اکسا کر ایسے سائٹ پر تو لایا جا سکتا ہے نا جہاں سے علم و وجہت کی راہیں کھلتی ہوں۔
لیکن گاؤں کے لوگ اپنا آپ بدلنا نہیں جانتے، نہ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کی تقدیر کا رخ بدلے جو ملک و قوم کے لیے سودمند ثابت ہو۔ یہ لوگ بس لکیر کے فقیر بنے رہنا چاہتے ہیں۔ سچ کہتا ہوں، تم جیسی انقلابی ذہنیت رکھنے والے انسان کی ضرورت ہے گاؤں والوں کو۔ وہ مسکرایا تو وہ بھی ہنس دی۔ اب چودھری کے سائے سے فرار حاصل ہو گئی تھی، گاؤں کے گھٹن سے باہر نکل آئی تھی، اس لیے کوئی خوف دامن گرنا تھا۔ واپس آتے اس نے فیاض کو فون کرنے کے بجائے خود ملنا مناسب سمجھا۔ اسے ناراض چھوڑ کر گئی تھی، منانے کا موقع بھی نہ مل سکا تھا، اور یہ دن کس دھوپ چھاؤں کسی اذیت میں گزارے تھے یہ وہ خود جان سکتی تھی۔ تائی جان سے ملنے کے بعد ندا کی شرارت بھری نگاہوں کا سامنا کرنا پڑا۔ آخری بار ملنے کی اجازت اس لیے دی جا رہی ہے کہ آپ دونوں کی ناراضگی کی خبر ہم تک بھی پہنچ گئی ہے، ورنہ ہمارا تو خیال تھا کہ اب شادی والے دن ہی ملاقات ہونی چاہیے۔ تائی امی کے سامنے ایسی باتیں سن کر وہ بری طرح جھیم گئی۔ اچھا تائی امی، اب میں چلتی ہوں۔ اسے مزید بیٹھا نہ گیا۔ ارے جاؤ بھئی، مل لو۔ تم تو یوں ہی گھبرا رہی ہو، میں نے آج تک تم پر کوئی پابندی لگائی ہے کیا؟ نہیں تائی امی، آپ سے تو مجھے کوئی شکایت نہیں۔ پھر جاؤ، اس کی تو عادت ہے مذاق کرنے کی، جب شادی ہوگی تب کی تب دیکھی جائے گی۔ وہ مسکراتے ہوئے اوپر آ گئی۔ وہ فائلوں میں مصروف تھا، اسے دیکھتے ہی چہرہ پھیر کر پھر مصروف ہو گیا۔ اس کے دل کو کچھ ہونے سے لگا۔ السلام علیکم، وہ شوخی سے کہتی ہوئی سامنے بیٹھ گئی۔ وہ خاموشی سے اپنا کام کرتا رہا۔ ارے آپ مسلمان ہیں، میرے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا؟ ابو کو بھی کیا سوجی کہ میری منگنی غیر مسلم سے کر دی؟ آنکھوں میں شرارت ناچ اٹھی۔ وہاں پر سکوت چھایا رہا۔ فیاض ہولے سے پکارا، آج تک اس قسم کی ناراضگی کا سامنا نہیں ہوا تھا۔ کچھ تو بولو نا، تمہاری خاطر گاؤں سے اتنی جلدی آئی ہوں۔ وہ اسے معتبر کرنے کے لیے اصل معاملہ چھپا گئی۔ اب بھی نہ آتی، کس نے کہا تھا گاؤں کے اتنے حسین مناظر کو چھوڑ کر آنے کو؟ وہ دوبارہ ٹیبل پر جھک گیا۔ اصل میں جاتے ہوئے ٹائم ہی اتنا نہ تھا کہ میں تمہیں بتا سکتی۔ فون بھی کیا تھا لیکن تم گھر پر نہیں تھے۔ میں نے تم سے کوئی گلہ نہیں کیا جس کی تعویل تم پیش کر رہی ہو۔ لہجے کی بے نیازی پر وہ بری طرح افسردہ ہو گئی۔ تم جو چاہو سزا دے ڈالو، مجھے سب منظور ہے، لیکن پلیز ناراضگی نہیں برداشت ہوگی مجھے۔ تمہیں میری ناراضگی کی پرواہ ہوتی تو کبھی میری بات کو رد نہ کرتی، لیکن تمہیں تو پڑی تھی گاؤں دیکھنے کی، محبت سے زیادہ تمہیں جگہیں عزیز ہیں۔ دیکھو فیاض، کوئی قابل قبول بات ہو تو مانی بھی جائے۔ اب تم بلا توجیہ کے روک رہے تھے تو میں اتنا اچھا موقع کیوں مس کر دیتی؟ اس لیے میری باتوں کو کوئی اہمیت نہ دی تم نے اور چلی گئی۔ دل تو چاہ رہا تھا اس کے شک سے پر لہجے پر کوئی سخت سا جواب دے یا اٹھ کر چل دے، لیکن اس طرح معاملہ بڑھ جانے کا خطرہ تھا۔ اس نے مصلحت سے کام لینا چاہا۔ اچھا بابا، معاف کر دو، آئندہ اس قسم کی کوئی شکایت تمہیں نہیں ہوگی۔ تم بلا وجہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو انا کا مسئلہ مت بنایا کرو۔ یہ چھوٹی بات تھی، ایک غیر لڑکے کے ساتھ تم گاؤں تک گئی، وہاں دن گزارے نہ چاہتے ہوئے بھی شک کا زہر فضاؤں میں بکھر گیا۔ اسے گھٹن محسوس ہونے لگی۔ وہی بات اس نے کہہ دی جسے سوچتے ہوئے بھی اس کا دل کانپتا تھا۔ اسے فیاض سے اس قسم کے رویے کی توقع نہ تھی، اسی لیے ابو کی اجازت پر جانے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ ذرا سی بھی خبر ہوتی کہ فیاض پس ذہنیت کا مظاہرہ کرے گا تو کبھی تیار نہ ہوتی۔ اسے تو بڑا مان تھا اپنی محبت پر۔ جب فیاض نے پہلی مرتبہ اس کے سامنے اپنے جذبوں کا اظہار کیا تھا کہ تم مجھے اچھی لگتی ہو نگار، اور میں چاہتا ہوں کہ تم میری زندگی کی شاہراہوں میں اجالا کر دو، تو کئی ثانیے تک وہ ساکت بیٹھی رہ گئی تھی۔ ان جملوں میں اعتبار و محبت کی کشش نے اس کے چہرے پر ہزاروں رنگ بکھیر دیے تھے، اور آج وہی زبان جو امرت گھولتی تھی اس سے زہر اگلتا دیکھ کر اسے برداشت نہ ہوا تھا۔ ہاں، میں غیر لڑکے کے ساتھ گئی تھی، صرف ابو کے اعتبار کے سہارے۔ مجھے تو امید تھی تم بھی وسیع ظرف رکھنے والے بندے ہو، لیکن میری توقعات غلط ثابت ہوئیں۔ اس کی آنکھیں جلملا گئیں۔ حقیقت حقیقت ہوتی ہے نگار، تم کچھ بھی کہہ لو، لیکن میں آئندہ جب تم میری زندگی میں داخل ہو جاؤ تبھی میں تمہیں آزاد ہونے کی اجازت نہیں دوں گا۔ یہ کون سی آزادی ہے فیاض کہ 3 گھنٹوں کے فاصلے پر ڈرائیور مجھے گاؤں چھوڑنے جائے جہاں پر میری اور تمہاری جیسی ماں بہنیں موجود ہوں، وہاں ان کے ساتھ کھیتوں میں گھوم پھر لینے سے کس قسم کی آزادی ظاہر ہوتی ہے؟ تم کہتے تو ٹھیک ہے آئندہ اس قسم کی بات نہیں ہوگی، لیکن سمجھانے کا یہ کون سا طریقہ ہے کہ تم میری سماعت میں تیر پیوست کرو؟ میرے جذبات کا تمہیں کچھ خیال نہ رہے کہ ایک گوشت پوش کا دل میرے سینے میں بھی دھڑکتا ہے۔ پتہ نہیں غصے میں تم سب مرد ایک جیسے کیوں ہو جاتے ہو؟ جاہل ان پڑھ کی طرح زبان پر جو آئے بول دیا، کسی کے احساسات کا خیال رکھے بنا۔ قبل اس کے کہ اس کے آنسو نکل آتے وہ کمرے سے نکل آئی۔ یہ شوق تھا جو اسے پہلی مرتبہ فیاض کی طرف سے پہنچا تھا۔ فیاض کی طرف سے اس قسم کے رویے کی امید نہ تھی، اسی لیے دل وحشتوں میں گھر گیا تھا۔ کافی دیر تک آنسو رخسار پر پھیلتے رہے تھے۔ دکھوں کے سمندر کو وہ عبور کر رہی تھی تو فیاض بھی کم بے چین نہ تھا۔ ویسے بھی اس دن کے رویے سے وہ کافی نادم ہو گیا تھا،
اسی لیے اس نے گھبرا کر منا لیا۔ تمہارے دل میں میرے لیے اعتبار نہیں۔ اس نے شکوہ کیا تو وہ ہنس دیا۔ پاگل ہو، اعتبار کیوں نہیں؟ میں تو بس چاہتا ہوں میرے انمول خزانے کی جانب کسی کی نظریں نہ پہنچ پائیں، بری نظروں سے نہ دیکھے۔ جسے میں چاہتا ہوں اپنے دل کی گہرائیوں سمیت وہ میرے لیے بالکل پاک و مظفر ہے۔ محب اللہ ایسا بندہ ہرگز نہیں۔ اس پر اعتبار ہے، تبھی اس کے گھر گئی تھی میں۔ پوری یونیورسٹی میں اس کی شرافت مشہور ہے۔ چھوڑو اس قصے کو، رات گئی بات گئی، اب چلو میرے ساتھ۔ اس نے کی انگلیوں میں گھمائی۔ کہاں؟ نگار نے بھیگی بھیگی پلکیں اٹھائیں۔ آئس کریم بار، اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بے حد چاہت سے کہا، تو وہ دوبارہ جی اٹھی۔ فیاض پچھلے رویوں کی تلافی میں لگ گیا، اس لیے اس کے لبوں پر مسکراہٹ ایک بار پھر سج گئی۔ ویسے بھی کسی چیز کو کھو کر دوبارہ پا لیا جائے تو اس کی قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے، اس لیے وہ خدا کی مشکور تھی کہ اس کی طرف سے فیاض کا دل صاف ہو گیا تھا۔ گھر میں دونوں کی شادی کے ہنگامے جاگ اٹھے تھے، دونوں کا مکمل پردہ کروا دیا گیا۔ نہ بات کرنے کی اجازت تھی، فون پر فیاض کی بے قراریاں بے لگام ہو جاتی تو فون پر رابطہ کرنے کی کوشش کرتا، لیکن یہ ادھر شرما کر ریسیور رکھ دیتی۔ دلوں کی دھڑکنیں منتشر ہو جاتی۔ خوشگوار سے آنے والے دنوں کے سپنے نینوں میں سما گئے تھے۔ شادی سے قبل ہی اس کی چاہت بام عروج پہ پہنچی ہوئی تھی، تو شادی کے بعد کیا ہوتا وہ اکثر سوچ کر رہ جاتی۔ فخر کا جھونکا باد صبا کی مانند چھو جاتا۔ اس روز بازار جانے کے لیے وہ سامان کی لسٹ بنا رہی تھی کہ ممی نے ایک لفافہ گود میں ڈال دیا۔ ڈاکیہ دے کر گیا ہے، جلدی سے پڑھ کر چلو، دیر ہو رہی ہے۔ اس نے خط نکالا اور سطروں پر نگاہیں پھسلنے لگیں، پورا وجود جیسے آندھیوں کی زد میں تھا۔ عزیز نگارش بیگم، میں سکندر بخت ہوں۔ اگر زندگی میرا ساتھ نہیں بھی نبھاتی تو میں اپنی تقدیر کا رخ خود بدلنے پر قادر ہو جاتا ہوں۔ شکست میرے لیے گالی ہے اور فتح مجھے اپنی وجودیت کا احساس دلاتی ہے، اور میں فنا نہیں ہونا چاہتا۔ نگار بیگم، لوگ مجھ سے ڈرتے ہیں، میں ان کے دل کا ڈر نہیں ختم کر سکتا، لیکن میں نے تمہاری آنکھوں میں نفرت دیکھی ہے۔ تمہارے دل کی نفرت تو ختم کر سکتا ہوں۔ کیا ہوا جو میرے پاس اپنے حق میں بولنے کے لیے بے شمار ڈگریاں نہیں، تمہارے شہریوں کی طرح مصنوعی کھول نہیں، جو کسی سے ملتے وقت تو چہرے پہ سجا لیتے ہیں اور پیٹھ پیچھے اسی کی برائی کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم گاؤں کے خالص اور کھرے بندے ہیں، منہ پر اظہار کرنے والے، سو مجھے بھی اظہار کرنے میں کوئی عار نہیں محسوس ہو رہا کہ تم مجھے اچھی لگی ہو، اور اس حد تک کہ تمہیں شریک زندگی بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس بات سے قطع نظر کہ میں تمہیں اچھا لگتا ہوں کہ نہیں، اس کے تن من میں آگ لگ گئی۔ خط کو آگے پڑھے بغیر پھاڑ دینے کو دل مچلا، لیکن تجسس نے پیش قدمی نہیں کی۔ ویسے بھی ہمارے معاشرے میں عورت کی رضامندی اتنی ضروری بھی نہیں ہوتی۔ ایسا گاؤں میں ہی نہیں، شہر میں بھی پڑھے لکھے جاہل لوگ بیٹھے ہیں، تمہیں بھی سمجھوتا کرنا پڑے گا۔ مجھے اپنے پیار پر اتنا یقین ہے، اتنا ایمان ہے نگارش، کہ میری زندگی میں آنے کے بعد وہ وقت دور نہیں ہوگا جب تمہارے لبوں پر آنے والا ہر جملہ مجھ سے شروع ہوگا اور مجھے پر ختم ہوگا۔ چند ہی روز بعد ہمارے گھر سے رشتہ لینے کچھ عورتیں آئیں گی، وہ تمہاری عزت کریں گی اور ان کی عزت کرنا تمہارا فرض ہے۔ خیر اندیش سکندر بخت۔ کاغذ پرزوں میں تبدیل ہو گیا، ساری خوشی جاگ کے بلبلے کی مانند بیٹھ گئی، دل میں کہیں خوف کی لہر ابھری۔ خط کا ایک ایک لفظ ایک ایک پرزاناک بن کر احساس کے سر پر لہرانے لگا۔ وہ بے بس ہو رہی تھی، یہ ایک آگ تھی جو اپنے ہاتھوں سلگا کر آئی تھی، اب وہ بھڑک اٹھی تھی، بجھانا اس کے اختیار میں نہ تھا۔ وہ بھی کیا کرتی، اس کے سوا کوئی چارہ ہی نہ تھا۔ ہر مرحلے پر، ہر قدم پر یہی سبق پڑھایا تھا کہ برائی کا مقابلہ نرمی کبھی نہیں کر سکتی، لوہا لوہے کو کاٹ سکتا ہے، خواہ یہ زبان پر کیوں نہ چڑھا ہو۔ پاپا نے بھی اتنا اعتماد تو دے ہی دیا تھا کہ اپنے سامنے نظر آنے والی برائی کا مقابلہ کسی ستون کے سہارے مت کرنا، ورنہ عادی ہو جاؤ گی۔ اسی لیے خود ہی سینہ سپر ہو گئی تھی کہ یہاں کا معاملہ ہے، یہاں ہی دفن ہو جائے گا۔ جاگیرداروں اور وڈیروں کی پرانی عادات جان کر بلانا بھی چاہا تھا، لیکن معاملہ خطرناک حد تک سنگین ہو گیا تھا۔ امی اندر آئیں، خوف سے اس کا رنگ پیلا پڑ رہا تھا۔ ارے ابھی تک بیٹھی ہو، چلو فوراً۔ کس کا خط تھا؟ اس نے خود کو سنبھالنا چاہا۔ تہمینہ کا۔ چلے میں تو تیار ہوں۔ ہاتھ میں بنچے پرزے ڈسٹ بن کی نظر کر دیے، ہر ہر قدم پر خوف کی لہر دامن گیر تھی۔ ان چودھریوں اور وڈیروں سے کیا بعید تھا، وہ کوئی قدم بھی اٹھا سکتے تھے۔ فیاض صحیح کہتا تھا، یہ لوگ اندر سے پورے شیطان ہوتے ہیں۔ رانی نے بھی بارہا منع کیا تھا، اسے کیا خبر تھی کہ اپنے ہی پاؤں پر کلہاڑی مارنے جا رہی ہے۔ جتنے جوش و خروش سے شاپنگ کرنے نکل رہی تھی، اب اس کے قدم اتنے ہی سست پڑ گئے تھے۔ ذہنی دباؤ بڑھتا چلا گیا۔ کیا اس نے خریدا، کیا نہیں خریدا، اس کی خبر نہ تھی۔ ممی کو کیا جواب دیتی رہی، اسے بھی بے بہرا تھی۔ ڈر لاحق تھا تو یہ کہ گھر والوں کو کس طرح یہ خبر دے، خدا نخواستہ ایسا کچھ ہو گیا تو کیا سوچیں گے۔ گھر والے پھر خود کو کسی طرح سنبھالا کہ ڈیڈی کو اس پر اعتماد تھا، فیاض کو بھی رام کر سکتی تھی، لیکن اگر چودھری نے کوئی انتہائی قدم اٹھا لیا پھر کیا ہوگا، یہی خیال اس کے رونگٹے کھڑے کر دینے کے لیے کافی تھا۔
بڑا چرچا سنا تھا چھوٹے چودھری کی نیک نامی کا، یہاں تو معاملہ ہی دوسرا تھا۔ ممی سمجھ رہی تھی کہ جدائی کی فکر نگار کی جان کو لاحق ہے، اکلوتی اولاد تھی، نازوں سے پالا تھا، اب یوں بچھڑ جائے گی۔ انہوں نے بھی آنکھوں میں پھیلتی نمی کو بمشکل روکا، اور پھر 2 ہی روز بعد جب وہ لوگ شام کی چائے لان میں پی رہے تھے کہ 4 عورتیں ہاتھوں میں خوان اٹھائے اور 2 مسلح مرد دھڑ دھڑا کر داخل ہوئے۔ وہ کانپ اٹھی۔ امی پاپا دونوں کھڑے ہو گئے۔ شک یقین میں بدل گیا تھا کہ سکندر بخت جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ اجاڑنے کو ہمارا ہی گھر کیوں رہ گیا تھا؟ اس سے پہلے کہ آگے بڑھ کر پاپا کچھ پوچھتے، انہوں نے سنگی بچوں پر خوان، کپڑے، پھلوں سے لدی ٹوکری، خشک میوہ جات رکھ دیے اور ہاتھ جوڑ کر سلام کیا۔ مسلح افراد دائیں بائیں تھے۔ یہ سب کیا ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ پاپا کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ کون ہو تم لوگ؟ خوف سے اس کی ایسی متغیر حالت ہو رہی تھی کہ جی چاہتا تھا اندر چلی جائے، لیکن یہ وقت پیچھے ہٹنے کا نہیں تھا، اپنے حق میں بولنے کا تھا، ورنہ کمان تیر ہاتھ سے نکل جاتی۔ ہمیں گاؤں کے چودھری سکندر بخت نے بھیجا ہے، یہ سوغات بھی اس کی طرف سے ہیں، اور یہ پیغام بھیجا ہے کہ ہم آپ کی بیٹی کے لیے رشتے کی درخواست پہنچائیں جو کہ ہمارے چودھری کو پسند آ گئی ہے۔ وہ اس کے ساتھ نکاح کر کے اپنی حویلی کی عزت بنانا چاہتے ہیں۔ آنے والی ایک عورت نے کہا۔ وٹ؟ ممی پاپا دونوں کی آنکھیں حیرت سے ابل پڑیں۔ کون سکندر بخت؟ کس گاؤں کے رئیس کی اتنی جرأت ہوئی، اور نگار کو اس نے کیسے دیکھ لیا جو اتنی بڑی بات کہتی؟ عورتوں نے نگارش کا زرد چہرہ دیکھا۔ انہی کے مبارک قدم کی بنا پر تو سائیں نے برسوں کی قسم توڑ دی اور حویلی میں رونق بکھیرنے کا خیال اسے آیا۔ پل بھر میں انہیں خبر ہو گئی کہ کچھ عرصے پہلے نگارش کہاں سے لوٹی ہیں۔ امی تو سر پکڑ کر بیٹھتی چلی گئی۔ پاپا اس کی طرف پلٹے تو وہ ہولے ہولے لرز رہی تھی۔ برسوں کی سکھائی پڑھائی بہادری ہوا ہو گئی تھی۔ خبر کیا تھی کہ دنیا میں انسان نے بھی پولیس رات بنائے ہیں جن پر سے ایک بار نہیں بار بار گزرنا ہوگا۔ زندگی کو ویسے بھی اس نے بے حد آسان معنوں میں لیا تھا۔ ایسے اسٹیٹس کی لڑکیاں زندگی کو ویسے بھی کب سنگ گراں سمجھتی ہیں۔ شروع سے جس چیز کی خواہش کی، جس چیز کا اشارہ کیا، وہ ہاتھوں میں آ گئی۔ خبر نہ تھی سکون تو ایسی چیز ہے جس کے لیے اشارے کی ضرورت نہیں پڑتی، یہ مقدر سے ملا کرتا ہے۔ محب اللہ کے گاؤں کی بات تو نہیں کر رہے ہیں یہ لوگ؟ آواز میں سرد مہری، تلخی، غصہ سبھی کچھ تھا۔ جی پاپا، لیکن کیا سکندر بخت کو خبر نہیں کہ تم منگنی شدہ ہو؟ انہوں نے یوں بات کی جیسے دونوں کی اکٹھی پلاننگ ان لوگوں کی موجودگی کا ثبوت دے رہی ہو۔ پاپا، وہ جیسے سکتے میں آ گئی۔ ہم نے کوئی باقاعدہ میٹنگ نہیں بٹھائی تھی جس میں اسے اپنی منگنی کی اطلاع دیتی، میں بھول گئی۔ یہ سب سکندر بخت کی ہٹ درمی کا نتیجہ ہے جو آپ کے سامنے ہے۔ دونوں رائفل برادروں نے اس کے جملے پر چونک کر دیکھا، پھر جیسے مصلحتاً خاموش ہو گئے۔ ہمارے سائے سے کوئی بات پوشیدہ نہیں رہ سکی، وہ تو اڑتی چڑیا کے پر تک گن لیتا ہے۔ اس نے یہی کہا ہے کہ اگر بیوی کا نکاح بھی ہوا ہوتا تو میں پیغام بھیجنے سے نہ چوکتا، پھر کون سی کمی ہے اس میں؟ پاپا نے مٹھیاں بھیج لی۔ اس سے بیشتر میں کوئی کارروائی کروں؟ تم لوگ یہ سامان لے کر چلتے بنو، اس کی منگنی ہو چکی ہے اور چند روز بعد شادی بھی ہے۔ بالخرض ایسا نہ بھی ہوتا تو بھی میں گاؤں میں اپنی بیٹی کو نہ دیتا۔ کیسے سوچ لیا تمہارے سائی نے؟ ارے کبھی زمین اور آسمان بھی ملے ہیں کیا؟ ایسے شخص کے حوالے میں اسے کر دیتا جس کا کام ہی ہر لڑکی پر نظر رکھنا ہوتا ہے۔ شادی تو جس کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں، لیکن اس نے بہت غلط جگہ ہاتھ ڈالا ہے جہاں اسے ناکامی کے علاوہ کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ اس کی بات پتھر پر لکیر ہوتی ہے صاحب۔ اس نے سدا اپنے نام کی لاج رکھی ہے اور جتنی باتیں خود سے گھڑ لی ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہمارے سائی میں۔ اس بات کا گواہ پورا گاؤں ہے کہ آج تک اس نے کسی کو بری نظر سے نہیں دیکھا، سب کو اپنی عزت سمجھتا ہے۔ ہمیں اس کی صفات سے کوئی غرض نہیں کہ اس کا خوب کبھی شرمندہ تعبیر نہ ہو سکے گا۔ نگارش کسی ایرے غیرے کی بیٹی نہیں جو اس کے روب میں آ جائے۔ یہ دھمکیاں انہیں دے جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر اس کے نام سے کانپتے ہوں گے۔ اسے جا کر بتا دو یہ ملک وہاب طفیل کی بیٹی ہے، اسے محض اپنی جاگیرداری پر فخر ہے، اور ہمارے پاس فخر کے لیے تعلیم ہے، اسٹیٹس ہے، تہذیب اور تمدن ہے، معاشرے میں ہماری عزت ہے۔ آخر وہ اتنی ضد پر کیوں اتر آیا ہے؟ انہوں نے شاکی نظروں سے بیٹی کو دیکھا۔ اس کے سر پر تو ویسے ہی ننگی تلوار لٹک رہی تھی۔ انہوں نے پہلی نظر میں ہی بی کو پسند کیا ہے، اس لیے انہیں حویلی کی عزت بنانے پر مصر ہے۔ کوئی تو بات ہے نا ہماری بیوی میں جس نے ہمارے چودھری کے دل میں پھول کھلا دیے ہیں۔ اوہ شٹ اپ، دفعہ ہو جاؤ تم لوگ، اٹھاؤ یہ سامان۔ ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ ہم جا رہے ہیں لیکن پھر آئیں گے، کیونکہ چودھری کے لیے دشوار راستے اس کی ہمت بڑھاتے ہیں۔ بندوقوں کے سائے میں وہ زندہ رہتا ہے، تلواروں سے کھیلتا ہے، کوئی ایسا ویسا نہیں، اور ہم دی ہوئی چیزیں واپس نہیں کر لیا کرتے۔ اس سے پگ اور حویلی کی عزت پر حرف آتا ہے، خواہ کتنی قیمتی شے کیوں نہ ہو۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتے ہوئے نکل گئے، عورتیں ان کے پیچھے ہو لیں۔ چال میں کسی شکست کی لڑکھڑاہٹ نہیں تھی، بلکہ فاتحانہ انداز میں نکل گئی۔
اس کے آنسو قطار در قطار بہہ رہے تھے۔ امید تھی کہ اب پپا آ کر اسے تسلی دے گے، جیسے اس کے اندر کی بھڑکتی آگ سرد پڑ جائے گی۔ سارا سامان دھرے کا دھرا پڑا تھا، خوشبوؤں سے معطر، لیکن وہ آئے جانے کن نظروں سے دیکھا، کیونکہ اس کی نظریں تو زمین پر گھڑی ہوئی تھیں۔ کندھے پر ہمیشہ کی طرح کسی حوصلہ افزائی کا لمس محسوس کرنے کے انتظار میں کھڑی رہ گئی۔ وہ تیز تیز قدموں سمیت کمرے میں چل دیے۔ وہ کمرے میں جا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ شام ہونے کو آئی تھی، وہ لان میں نکلی تھی۔ پپا کہیں جا رہے تھے، مڑ کر بھی نہیں دیکھا، حالانکہ وہ بالکل راہ گزر پر کھڑی تھی، آنکھیں متورم ہو رہی تھی۔ بیٹی کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہ دیکھنے والا شخص آج ٹھاٹھے مارتا سمندر دیکھ کر نظر انداز کر گیا تھا۔ دل سے ہوک اٹھی، تھکے تھکے قدموں سمیت کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ امی بھی بس یوں ہی دیکھ رہی تھی، جس طرح جرم کر کے نادم ہونے والے کو دیکھا جاتا ہے، کچھ سیاست بھری نظروں سے۔ جان گئی تھی معاملہ یوں نہیں سدھرنے کا، خاموش رہنے کا مقام نہیں۔ یہ سکندر بخت کے لیے لاکھوں بددعائیں لبوں پر رواں تھیں، جس نے ہنستے بستے گھر میں آگ لگانے کی کوشش کی تھی۔ رات سونے سے پہلے اس کے قدم ان کے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ کھڑکے پر انہوں نے سر اٹھا کر دیکھا۔ وہ سرد میلی سے فائلوں میں مصروف ہو گئے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ مجرم بن گئی تھی۔ پپا، دل کے کسی کونے سے آواز بلند ہوئی تھی۔ انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ ضبط کرتی پاس پڑی کرسی پر جا بیٹھی۔ آپ بولتے کیوں نہیں؟ آپ کی خاموشی مجھے کیا باور کرانا چاہتی ہے؟ جو کچھ دل میں امڑ رہا ہے وہ کہہ ڈالیے، ورنہ خاموش طوفان آپ کا کچھ نہیں بگاڑے گا، مجھے ضرور خس و خاشاک کی مانند بہا لے جائے۔ تادیبی نظریں اس پر اٹھیں۔ نگار، میں نے تمہاری ضد پر گاؤں جانے کی اجازت دی تھی، تم فیاض کو ناراض کر کے گئی۔ میں نے کچھ نہیں کہا، لیکن مجھے خبر نہ تھی میری چھوٹ میری ہی گلے پڑ جائے گی۔ تم نے فیاض کو کیوں ناراض کیا؟ وہ جہاں دیدہ لڑکا ہے، کچھ سوچ سمجھ کر ہی منع کر رہا ہوگا، لیکن تمہاری منمانی کے آگے کب کسی کی چلی ہے؟ وہ سراسر اسے مرد الزام ٹھہرا رہے تھے۔ بے بسی کے مارے آنسو نکل آئے۔ پپا، یہی کچھ کہنا تھا تو مجھے پہلے کیوں اجازت دی تھی؟ میں تو آپ کے اعتماد کے سہارے ہی وہاں گئی تھی۔ اور کیا فیاض آپ سے زیادہ جہاں دیدہ ہے؟ مجھے کیا خبر تھی تم اپنے ساتھ یہ ٹنٹا بھی لا رہی ہوگی؟ اور جن کے آگے کوئی آدمی خوشی سے اجازت نہیں دیتا، مجبور ہو کر رہتا ہے۔ یہ بکھیڑے میرے پالے ہوئے ہیں، میں اپنی خوشی سے انہیں ساتھ لائی ہوں۔ پپا، آپ کی بیٹی طوفان میں گر جائے اور آپ یہ کہہ کر اس حادثے سے منہ موڑ لیں کہ یہ اس کے اپنے ہاتھوں لائے ہوئے ہیں، اتنی بزدلی کا ثبوت مت دیں۔ مجھے بڑا مان ہے آپ کی بہادری پر، آپ کے پڑھائے بہادری کے سبق پر۔ بہادری یہ ہے کہ اچانک پیش آنے والے محرکات کا مقابلہ کیا جائے۔ یہ بہادری نہیں کہ اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار کر مرہم پٹی کی جائے۔ اتنی بڑی باتیں ہو گئی اور تم سب کچھ دل میں لیے بیٹھی رہ گئی۔ آخر کیوں؟ اس جملے کے پس پردہ کیا محرکات تھے وہ سمجھ تو نہ پائی، لیکن اپنی حمایت میں بولنے کے لیے موضوع ضرور ہاتھ آ گیا۔ میں نے خیال کیا تھا چودھریوں کی پرانی عادت ہے، میں گھر واپس جاؤں گی تو میری غیر موجودگی اس کے ذہن سے یہ وقتی جنون نکال دے گی، اور میں واپس آ گئی۔ کیا چودھری محب اللہ کے گھر آتا تھا؟ انداز انتہائی حقارت آمیز تھا۔ وہ لوگ اپنے رعایا کے گھر کب جایا کرتے ہیں؟ میں اور رانی سیر کو نکلتے تھے اور راستے میں اس نے مجھے دیکھ لیا تھا۔ اور پپا، آپ اس طرح کیوں پوچھ گچھ کر رہے ہیں؟ بس ہوئی ہوگی، اس میں میرا قصور نہیں، سکندر بخت کی خودسری ہے۔ یہی تو پوچھنا چاہتا ہوں، سکندر بخت کی خودسری کو زبان کیسے ملی؟ اس کے اندر سناٹے اتر آئے۔ سماعتوں میں شک کی گھنٹیاں بج رہی تھیں۔ ان کے تکلم پر اعتبار نہ آیا، بس آنکھیں پھاڑے دیکھی گئی۔ دیکھو نگارش، مرد کے نفس کی آنچ اس وقت اس قدر بھڑکتی ہے جب عورت کی طرف سے حوصلہ افزائی کی ہوا ملے۔ اگر ایسا کچھ نہیں تو اتنی بڑی زندگی میں کیا اسے تم جیسی لڑکی نظر نہیں آئی جو وہ سارے جذباتی ہتھیار سے لیس مفتوح میدان کو فتح کرنے نکل آیا؟ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا، بس اپنی جگہ سن کھڑی تھی۔ نوجوان نسل نے تو ویسے بھی شادی بیاہ کو گڑیا گڈے کا کھیل بنا رکھا ہے، ذرا سی خامی کی بنا پر ریجیکٹ اور ذرا سی خوبی کی بنا پر ایکسیپٹ کرنا سیکھ لیا ہے۔ گویا اس نے حوصلہ افزائی کی تھی سکندر بخت کی، برسوں کے ناطے کو بھلا کر، اپنی محبت کو بھلا کر۔ پپا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ دونوں کی چاہتوں نے انہیں یکجائی کی سرحد پر کھڑا کیا ہے، اسے مرد الزام ٹھہرا رہے تھے۔ پہلے تو اپنی سماعت پر خواب کا سا گمان ہوا، پھر چکرا کر گر پڑی۔ اس سے بڑھ کر کسی لڑکی کے لیے کیا بات ہوگی کہ اعتبار کے سارے صاحبان اسی پر گر پڑیں۔ اس کی عزت نفس پر تازیانے برسنے لگے۔ تنکا تنکا اکٹھا کیا گیا اعتماد خود پپا نے اپنے ہاتھوں سے گرا دیا ہے۔ ہوش آیا تو ارد گرد ماما پپا کھڑے تھے۔ ڈاکٹر اس کی نبض چیک کر رہا تھا۔ پپا نے ہوش میں آتا دیکھ کر نظریں پھیر سی لیں۔ صدمے کی کیفیت ہے، خلاف مزاج کوئی بات نہ کی جائے، ٹینشن سے دور رکھا جائے، ڈاکٹر نے کہا۔ گزرے واقعات نے ذہن میں زہر بھر دیا۔ پپا کا پارسا چہرہ بھیانک لگنے لگا تھا۔ کاش یہ لوگ کسی کے احساسات مجروح کرتے ہوئے کچھ سوچ لیا کریں۔ لڑکیوں کے دل تو ویسے بھی کانچ سے زیادہ نازک ہوتے ہیں، اور یہ اعتبار کرتے کرتے اپنی اصلیت سے روشناس کرا دیتے ہیں۔
भयानक रूप दिखा देते हैं। आंखों की सतह गीली होने लगी। पापा डॉक्टर को छोड़ने निकल गए। मम्मी पास आ गई। मत रो मेरी जान, इन्होंने आंसू साफ किए। पापा ने बड़ा जुल्म किया है मेरे साथ। मैं सारी दुनिया के मुतालिक ऐसा सोच सकती हूँ मम्मा कि वो दोगले हो सकते हैं, लेकिन अपने माँ बाप के मुतालिक ऐसा नहीं सोच सकती थी। इस वक्त मुझे मौत भी आ जाती तो कम था। चलो जो होना था वो हो गया। तुम्हारे पापा भी क्या करें बेटा, जब औलाद वाली बनोगी तब खबर होगी कि औलाद के जवान हो जाने के बाद वालिदैन की इज़्ज़त इनके हाथ चली जाती है। वो चाहें तो बना दें या बिगाड़ दें, और इसी खौफ के तहत वो एतमाद की ऊंचाई पर चढ़ाकर सीढ़ी खींच लेते हैं। क्या फ़र्क रह गया एक पढ़ी लिखी और जाहिल सोच में। अम्मी, अगर वालिदैन को यही कुछ करना हो तो क्यों देते हैं बचपन से एतबार की सनद, बाद में बदएतमादी इस सर्टिफिकेट को आग लगा देती है। ये कम बड़ा मामला हमारे लिए नहीं निगार। सिकंदर बख्त के कारिंदों को टका सा जवाब तो हमारे पापा ने दे दिया, लेकिन अंदर से यही डर इनकी जान ले रहा है कि ये चौधरी जागीरदार टाइप लोग दिल के बड़े कीना परवर होते हैं, बरसों की दुश्मनी याद रखते हैं और बदला लेने के लिए इनके अंदर का नाक फनकारता रहता है। कोई वालिदैन ये नहीं चाहते कि बेटी के मुस्तकबिल के साथ डर भी बैठे रहे, इसीलिए गुस्से में आकर इन्होंने ये सब कह दिया। नहीं अम्मी नहीं, शक के शोले ऐसे ही बुलंद नहीं हो जाते, ना ही ये गुस्से का महरक होते हैं। गुस्से में ज़्यादा से ज़्यादा वो मुझे मार सकते थे, बहुत कुछ कह सकते थे, लेकिन शक का बाल जिस आईने में पड़ जाए वो दोबारा साफ नहीं हो सकता। मुझे जाहिल लड़कियों की तरह बहलावे मत दें। मैं नज़रें भी पहचानती हूँ और ज़ुबान के ज़ख्म भी। मुझे अपनी नेकसीरती और ख़ुद को समेट समेट कर रखने का यही नाम मिला है कि इस मोड़ पर मेरी पाकबाजी का जनाजा निकाल दिया गया। ज़्यादा मत बोलो, डॉक्टर से ज़्यादा सोचने से मना किया है। जो हो गया उसे भूल जाओ। वैसे भी अब खुद को खुश रखने की कोशिश तुम्हें करनी चाहिए। फयाज के घर वाले ये सूरत देखेंगे तो क्या कहेंगे। पापा अंदर आ गए थे। क्या कहेंगे, यही कहेंगे कि जुदाई के वक्त हर बेटी की यही हालत होती है। अम्मी ने पेशानी पे आते बाल समेटे। फिर भी इसे खुद को संभालना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि कोई बात कोई वजह उभरे और तुम्हारी ज़िंदगी पर हावी हो जाए। वो लोग भी इज़्ज़तदार हैं, खरी चीज़ें पसंद करने वाले। अम्मी इनके पीछे निकल गई। जैसे मैं खोटी हो गई हूँ, आंसू फिर उबल पड़े। स्लेब पर चढ़ाकर खुश रहने की तलकीन की जा रही है। मैं कभी नहीं भूलूंगी आपके अपने हाथों के उछाले गए कीचड़ को। आपकी बातों से अभी भी यही अंदाज़ा हो रहा है कि आपका मन साफ नहीं हुआ। साफ हो भी कैसे सकता है। शक की गर्द किसी सफाई, किसी तावील से साफ नहीं हो सकती। कहीं ना कहीं ये गंदगी ज़रूर रह जाती है। वो उठकर खिड़की तक आ गई। बाहर रात गहरी हो चली थी। इसके दिल में उतरते अंधेरों की तरह सारी खुशी मानंद पड़ गई। खुशियों को नज़र लग गई थी। दुख तो इस बात का था कि अब कभी इनसे लाड ना कर सकेगी। सारे एतबार इन्होंने अपने हाथों डुबो डाले। इस दौरान फयाज का एक भी फ़ोन नहीं आया। इसे हैरत सी हो रही थी। वो बात करती या ना करती, राज साहब के सो जाने के बाद उसका एक फ़ोन आना लाजिम था। कोई ना कोई शरारत आमेज जुमला इसके चेहरे पर सुर्खी ज़रूर बिखेर देता। इन दिनों वो फ़ोन भी आने बंद हो गए। मसरूफियत और कुछ दिनों की जुदाई का ख्याल करके वो शांत थी कि अब इन फासलों को मिटने में अरसा ही कितना रह गया है। खुद तो पेशकदमी नहीं कर सकती थी, हया आड़े आ जाती। अभी पहला ज़ख्म भरने ना पाया था कि सारे ख्वाब फना हो गए। उम्मीदों की माला जो एक एक करके परोई थी, अरमानों के जो जाल बुने थे वो टूट गए। आने वाले कल के तमाम सपने राख हो गए। मोहब्बत की एक किस्म ये भी होती है क्या कि सोचे समझे बिना एक अनमोल रिश्ते की भाग दौड़ काट डाली जाए। कसूर ना होते हुए भी वो सिसक पड़ी। पापा हाथ पे अंगूठी लिए खड़े थे। मम्मी के सर से कयामत गुजर गई। फयाज ने मंगनी तोड़ डाली, ये कहकर मुझे अछूती चीज़ें पसंद हैं। निगार को मैं ले आता, लेकिन अब इसलिए नहीं कि इसके साथ बैठने में डर आएगा। चौधरियों की डिठाई से कोई नहीं जीत सकता। मैं नहीं चाहता कि एक खुशगवार ज़िंदगी जो हम शुरू करने वाले थे उसमें अंदेशों का जहर घुला हुआ हो। और ये कि सिकंदर बख्त ने इसे भी फ़ोन करके अपनी नज़रें निगारे से हटा लेने को कहा, तो इन सूरतों में ज़बरदस्ती का बंधन किस तरह सूदमंद साबित हो सकता था। ज़बरदस्ती का बंधन। मम्मी, सिकंदर बख्त के ड्रामे को इसने भी मेरी ज़िंदगी के साथ मुंसलिक कर दिया। किसकी तरफ से ज़बरदस्ती का बंधन, कौन सी ज़बरदस्ती। अगर ये मजबूरी का ही सौदा होता तो हम लोग 2 साल कबल अंगूठी एक दूसरे के नाम की पहन सकते थे। वो मर्द है बेटा, मर्द शकूक की ऐसी कंचलिक होता है जो एक बार उलझ जाए तो सिरा नहीं मिलता, और सिरा मिल जाए तो इसे सुलझाना बहुत मुश्किल होता है। मैं तुम्हारा दुख समझती हूँ, लेकिन मजबूर हूँ कि सिवाय तुम्हारी तकदीर पर रोने के और कुछ नहीं कर सकती। सिकंदर बख्त ने तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ा। मुझे सिकंदर बख्त के दिए गए दुख से ज़्यादा अपनों के हाथों उठाई गई ख्वारी का ज़्यादा किलक है कि एक तरफा हवा ने किस तरह शकूक के शोले भड़का दिए। सब के सब बुज़दिल बन गए। किसी में इतनी सकत ना हुई कि इसका मुकाबला कर सके। अच्छा हुआ मुझे फयाज की कम जहनीत की खबर हो गई, वरना इसके करीब रहकर इसकी बातों के जहर को सहना
کتنا مشکل ہو جاتا۔ میں تو وہ لڑکی ہوں امی جو تلوار کی بڑی سے بڑی ضرب پر اف نہ کروں، لیکن تنگ نظری کی صرف ایک لہر مجھے منو مٹی میں سلا دے اور میں آدھی مر چکی ہوں۔ نگارش نے مکمل سرد مہری اختیار کر لی تھی، جو روگ کی طرح اندر ہی اندر کھوکھلا کر رہی تھی اسے۔ زبان سے کچھ نہ کہتے لیکن لبوں پر گڑی خاموشی کی سوئیاں اسے اپنے وجود میں پیوست ہوتی محسوس ہوتی۔ شکوہ کرنے کی مجاز نہ تھی، دعویٰ خود کو پارسا ثابت کرنے کا دائر ہوتا۔ یونیورسٹی دوبارہ جوائن کرنا چاہیے، انہوں نے سختی سے روک دیا۔ مجھ میں اب کسی اور حادثے کو سہنے کی ہمت نہیں، میری برداشت مت آزماؤ نگارش۔ اس جملے میں ہی وہ کچھ تھا جو اس کے وجود کو دہلانے کے لیے کافی تھا۔ کچھ نہ کہہ سکی، اب تو ویسے بھی وہ اتنی تبدیل ہو گئی تھی کہ کوئی دیکھتا تو گمان گزرتا یہ وہ نگار نہیں جو معصوم اور سچی لڑکی تھی، جس کے اندر کا بچپنا کہہ کے بکھیرتا تھا۔ اب تو شکل پر شکست خوردگی بکھری تھی، زندگی کی ناؤں کو یوں سنبھالے نظر آتی کہ اس سے بڑا ذمہ کوئی نہیں۔ سکندر بخت، تم نے واقعی مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ میرے ارمانوں کی بستی میں آگ لگا دینے والے ہاتھ تمہارے ہیں۔ تم نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ شہروں میں مقیم لوگوں کے دل نہیں بدلا کرتے؟ یونیورسٹی میں اپنی لڑکیوں کو پڑھانے والوں کے یا دفاتر میں بیٹیوں کو جاب کرا دینے والے کی نظریں نہیں بدلتی۔ جس خمیر سے پیدا ہوتا ہے اسی میں جا ملتا ہے۔ یہاں بھی گاؤں کی طرح آقا بیٹھے ہیں جو پل بھر میں لوگوں کی زندگیاں بدل دینے والے ہاتھوں کے مالک ہیں۔ وہ ڈیرے وہاں ہی نہیں یہاں بھی ہیں، ذہن و دل پہ حکمرانی کرنے والے وڈیرے۔ انہی دنوں جب وہ اپنی زندگی میں دہر آنے والے ایک ایک لمحے سے بھی ڈرتی تھی کہ ممی پاپا کو سر جوڑے مذاکرات کرتے دیکھا۔ گھر میں مہمانوں کی آمد و رفت بڑھ گئی، اس نے تو کمرے سے نکلنا ہی چھوڑ دیا تھا کہ پاپا کی صورت دیکھتے ہی سارے زخموں کے بقے ادھڑنے لگتے۔ امی کی تاراج صورت دل پہ بم سا گرا دیتی۔ اور پھر ایک روز امی آ ہی گئی، کمرے میں وہ بیٹھی رہ گئی۔ ہم نے تمہارا رشتہ طے کر دیا ہے، یہ مت پوچھنا کس سے، کیونکہ تمہارے پاپا کی اجازت نہیں۔ ان کے خیال میں تم پھر کوئی تماشا نہ کھڑا کر دو۔ ہاں، پہلے بھی تو تماشا کھڑا ہوا تھا میرے ہاتھوں۔ اف، جگہ جگہ درد کی سلیب کیوں گھڑی نظر آتی ہے۔ شدت گر سے آنکھیں موند لیں۔ اب میں پوچھوں گی بھی نہیں ممی، کیونکہ یہ پوچھ گچھ وہاں ہوتی ہے جہاں دونوں فریقین کو ایک دوسرے پر اعتماد ہو، انڈرسٹینڈنگ ہو۔ اب تو ایسا کوئی معاملہ ہی نہیں، بہت سوچا سمجھا رشتہ ہے، ہر طرح کے ڈر اور خوف سے پاک زندگی گزارو گی تم۔ اگلے جمعے کو نکاح اور رخصتی ہے، تیاریاں تو پہلے ہی کی ہیں، بس خبر نہ تھی کہ ہر خوشی پر کسی اور کا نام کندہ ہے۔ بہرحال جو کچھ بھی ہو، پاپا کی عزت رکھنا، پہلے ہی پے در پہ حادثات نے انہیں توڑ ڈالا ہے، اور میں تو جیسے خوشی کے شادیانے بجا رہی ہوں، کہہ کے لگا رہی ہوں۔ اپنی زندگی کے بساط الٹ جانے پر مجھے تو کچھ ہوا ہی نہیں، ٹوٹنے والوں کے ہاتھ تو خود لہو آمیز ہیں میرا دل توڑنے پر۔ آنسو قطرہ قطرہ تکیے میں جذب ہوتے رہے۔ شادی اگر خوشی کا نام ہے تو مجھے خوشی کیوں نہیں محسوس ہو رہی؟ کیا اسی قسم کی خوشی کے لیے میں نے تیاریاں کی تھی؟ لمحے جان گسل ہو گئے تھے، ایک ایک سانس سے اعتبار اٹھ کر رہ گیا تھا۔ پاپا شکست خوردہ چہرے کے ساتھ مسکراتے نظر آئے۔ فیاض کا نام زندگی کی لکیروں سے کھرچنا چاہا، لیکن ناکامی ہاتھ آئی تھی۔ سچی محبت تو ویسے بھی لہو رلاتی ہے، سو وہ بھی اشک اکٹھے کر رہی تھی اپنی ناکامی پہ۔ جمعے کی صبح سے مہمانوں کی آمد و رفت شروع ہو گئی تھی، وہ اپنے آپ کو بھول گئی تھی، تقدیر کا ایک نیا رنگ دیکھ رہی تھی۔ درد کے باب اچانک کھل گئے تھے، بیش قیمت سرخ جوڑا تمام ارمانوں کو آگ لگا گیا۔ مشہور بیوٹیشن اسے آ کر سنوار رہی تھی۔ سنو، ڈر نے مل کر اسے ایک نیا روپ دے دیا تھا، زیورات سے لاد دیا گیا تھا۔ ممی نے کئی بار بلائیں لیں، لیکن اب کوئی جذبہ اس کے دل میں جوت نہ جگا پایا، اور نکاح کے وقت وہ سماعت کے پرخچے اڑا دیے۔ ہوش و حواس میں نہ رہتے ہوئے بھی اس نام نے اسے حواسوں کی نگری میں لا کھڑا کیا۔ پھٹی پھٹی نظروں سے سامنے کھڑی ممی کو دیکھا، ان کی نظروں میں التجا، خاموش تنبیہ سبھی کچھ پوشیدہ تھی۔ سکندر بخت کا نام سولی بن کر اس کی زندگی میں لٹک رہا تھا، اور اب یہ اس کے اختیار میں تھا کہ وہ اپنی گردن اس میں ڈالے یا نہیں۔ پاپا کے ڈر سے زیادہ اب اسے اپنی زندگی کی پرواہ تھی۔ اگر اس وقت وہ انکار کر دیتی تو امید نہ تھی کہ کوئی اور سکندر بخت اسے بیاہنے آتا۔ غیروں کے جہنم میں رہنا منظور تھا، اپنوں کے درمیان سے ویسے بھی اتنی ایمرجنسی کی شادی نے سب کی سماعت میں خطرے کی گھنٹیاں بجا دی تھیں۔ مہمانوں کی موجودگی نے احساسات پر برف جما دی، پھر تین بولوں کے ساتھ ہی فضا فائرنگ سے گونج اٹھی۔ مبارک سلامت کا شور مچ گیا۔ ممی نے اسے ساتھ لگا لیا، لیکن کوئی آنسو نہیں تھا وہاں۔ آنسو نے بھی سمجھوتا کر لیا تھا حالات سے۔ سکندر بخت فتح کے نشے میں چور اس کے پہلو میں بیٹھا تھا۔ میں سکندر بخت ہوں، تقدیر میرے نام کے ساتھ بے وفائی کرنا بھی چاہے تو میں تقدیر کا رخ اپنے ہاتھوں سے بدل ڈالتا ہوں۔
نفرت کی لہر ابھری۔ اسے سجی سجائی کار میں بٹھانے سے پہلے پاپا نے سینے سے لگانا چاہا تو زبردستی علیحدہ ہو گئی۔ وہ لب بھینچے دیکھتے رہ گئے۔ اس کی نظروں میں بہت کچھ تھا۔ گاڑی روانہ ہو گئی۔ حویلی کے باہر سکندر بخت کی بزرگ خواتین نے فوراً 2 کالے بکرے منگوا کر ذبح کروائے۔ اسے اپنا لہو بہتا محسوس ہوا۔ برف کی سلوں پر چلتی اسے مہکتے دہکتے خوشبو سے سجے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ تعریف توصیف کی نظریں اس پر اٹھ رہی تھیں۔ کتنوں کی زبان سے اس نے سنا تھا، سکندر بخت واقعی قسمت کا دھنی ہے۔ بہتوں نے چاند سورج کی جوڑی کی شبیہ دی۔ انہیں کیا خبر یہ چاند سورج کا ملاپ ہو تو کس طرح؟ لبوں پر تلخی کھلنے لگی۔ رات گئے بیٹھک میں شور شرابے کی محفل جمی رہی۔ وہ گاؤ تکیے کے سہارے نیم دراز ہو گئی۔ کچھ ہی دیر بعد سکندر بخت اس کے روبرو تھا۔ لبوں پر تبسم رقصہ تھی۔ بے بسی اور اندر کی گھٹن اس قدر بڑی کہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس کے لبوں کا تبسم مفقود ہو گیا۔ میں خود ایسا نہیں چاہتا تھا کہ تمہارے ساتھ زبردستی ہو، لیکن تم نے ہر بار میری سچی محبت کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا کہ میرے اندر ضد پیدا ہو گئی، ایک ایسی ضد جس میں تمہیں پانے میں اگر ناکام ہو جاتا میں تمہیں خود کو شوٹ کر لیتا۔ احساس ندامت مجھے چین سے نہ بیٹھنے دیتا۔ مرد ہونا اس لیے شکست کا بوجھ سہارنا مشکل ہو جاتا۔ تم مرد نہیں، ورنہ مرد بن کر اپنے نفس کی آگ سنبھالنے رکھتے۔ تم تو وڈیرے ہونا، یہ کہو کہ میں نہ ملتی تو اپنے احباب میں تم سر اٹھا نہ سکتے جن کے سامنے تم نے مجھے جیت لانے کے وعدے کیے ہوں گے۔ وہ پھٹ پڑی۔ تم زمین کا کوئی ٹکڑا نہیں جان بخت کہ تمہیں نہ فتح کر پاتا تو ندامت کا شکار ہوتا۔ میری محبت تھی تم، اور آج تو عشق کی سرحدوں پر کھڑی ہو۔ لہجے سے ہلکی سی آنچ آنے لگی۔ کاش میں زمین کا ہی کوئی ٹکڑا ہوتی سکندر بخت، کم از کم میرے احساسات و جذبات تو مجھے زندہ درگور نہ کرتے۔ ایک ایسی محبت ہے جس میں میرے ٹکڑے ہوتے ارمانوں کی خبر ہی تمہیں نہ ہوئی۔ تمہارے تو ارمان پورے ہو گئے اور میں تو کتنی ہی نظروں میں معطوب ہو گئی۔ محبت میں تو ایک دوسرے کی ایک ایک تکلیف کا احساس سوا رہتا ہے۔ تمہاری محبت کون سے زمرے میں آتی ہے؟ وہ رو رہی تھی، سسک رہی تھی۔ تم میرے دل کو کبھی فتح نہیں کر پاؤ گے، کبھی نہیں۔ گہرا سکوت چھا گیا۔ تم میرے پاس ہو، فی الحال یہی کافی ہے میرے لیے۔ اور چیلنج مت کرو مجھے نگارش بیگم، پیار تو ہیرا ہوتا ہے جو ہیرے کو کاٹتا ہے، خواہ وہ ہیرے جیسا دل ہو۔ آج رو لو جتنا رونا ہے، کل سے اس کی اجازت بالکل نہیں ہوگی۔ پورے گاؤں کی عزت ہو تم اور سکندر بخت کی بیوی۔ میرے احترام پر حرف نہ آئے۔ یقین مانو میں نے یہ احساس دلانے کے لیے شادی نہیں کی تم سے نہ اپنی فتح یابی کو ثابت کروا سکوں، بلکہ محبت کے عظیم جذبے سے سرشار ہو کر لائی گئی ہو۔ امید ہے اپنے جذبوں پر کہ تم ایک روز ضرور میری چاہت کے حصار میں مقید ہو جاؤ گی۔ خوش فہمی کا علاج نہیں ہے کوئی۔ میرے مرکز پر کھڑے ہو کر یہ توقع مت پالو۔ اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ سکندر بخت اس کا حسین وجود دیکھنے لگا۔ روتی روتی متورم آنکھیں احساس ندامت میں مبتلا کر گئی۔ زندگی میں شاید پہلی بار کسی غلطی کا شدت سے احساس ہوا تھا۔ وہ زیورات اتار رہی تھی، آئینے پر ایک اچٹتی نگاہ ڈالی، پھر کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ اس نے سکون کا سانس لے کر برستی جلتی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ کاش میں اس جگہ نہ آئی ہوتی تو آج یہ سانحہ زندگی میں نہ پیش آیا ہوتا۔ اگر تقدیر لکھی لکھائی ملتی ہے تو سکندر بخت اس کا رخ پھیرنے پہ کس طرح قادر ہو جاتا ہے؟ کیا فیاض کو میرا دلہن والا روپ رلاتا نہیں ہوگا؟ اپنا آپ آئینے میں دیکھ کر وہ تو زاروں زار روئی تھی۔ کیا اسی واسطے سجائے تھے یہ کھول؟ جانے کب روتے روتے نیند نے آ لیا۔ صبح کافی دیر بعد آنکھ کھلی تو دیکھا سکندر بخت صوفے پہ سو رہا تھا۔ ایش ٹرے میں راکھ بھری تھی، تنا تنا سا وجود، تیکھے نقوش من کو جلانے لگے۔ اس نے سنا تھا سکندر بخت جب بھی باہر یاروں کے ہمراہ نکلتا ہے تو لڑکیوں بالیوں کے دل کوئی دوسرا ہی سارا لاپنے لگتے تھے، لیکن ایک ڈر، ایک خوف کے ساتھ جس کی لہر اس کے باپ سے چلی تو اس سے بھی موسوم ہو گئی تھی۔ فاتح کے چہرے ایسے ہی ہوتے ہیں، اور فتو کے میرے جیسے۔ اندر الاؤ جلنے لگا، اٹھ کر بیٹھی گئی، دوپٹہ ٹھیک کرنے لگی تھی کہ دوپٹے میں لگے گھنگرو بھول اٹھے۔ اس نے سختی سے پلو کھینچ لیا، لیکن سکندر بخت کی چوکس حس بیدار ہو گئی۔ ذرا سی گردن گھمائی، لب مسکرا دیے، ایک ٹک دیکھے گیا۔ اس کی مسکراہٹ اس کے اندر آگ لگا دیتی تھی۔ بیزاری کے شعلے پھینکتی واش روم میں چلی گئی، جلتی آنکھوں پر ٹھنڈا پانی ڈالتی رہی۔ باہر نکل کر کسی کا سامنا کرنے کو تو دل ہی نہیں چاہ رہا تھا۔ کافی دیر بعد باہر آئی تو وہ پاؤں پر پاؤں دھرے بیٹھا نظر آیا تھا۔ اسے گھٹن ہونے لگی۔ کھڑکی کا پردہ ہلکا سا سرکا کر باہر کے دل فریب منظر پر نگاہ جما دی۔ وہ قریب آ گیا۔ آج سے پہلے سکندر بخت کو کوئی صبح اتنی اجلی، اتنی پاکیزہ نظر نہیں آئی۔ گمبھیر سرگوشی کانوں کے پاس ابھری
اور آج سے پہلے کوئی صبح اتنی تلخ نکارش فاطمہ کو نہیں محسوس ہوئی۔ لبوں سے زہر نکلا۔ گمشدہ راہوں پہ بھٹکنے کی اجازت تمہیں نہیں نکارش۔ شوہر کی موجودگی میں عورت غیر مرد کا تذکرہ کرتی اچھی محسوس نہیں ہوتی، اس بات کا خیال رکھا کرو۔ وہ جھٹکے سے مڑی اور اسے گھورنے لگی۔ یہ تو میں نے تمہیں رات کو ہی باور کرا دیا ہے کہ میرے وجود تک رسائی ممکن ہے، اس سے آگے ایک قدم بھی نہیں۔ میرے احساسات پر حاوی مت ہونا۔ تمہیں نہیں، آپ کو۔ ہمارے ہاں کی لڑکیوں کی زبانیں اتنی ایڈوانس نہیں ہوتی کہ وہ شوہر کو بھی تم کہیں۔ میں برتری نہیں، پیار بھری برتری جتا رہا ہوں جان بخت۔ وہ سلگ اٹھی۔ تم اپنی باتوں سے، اپنی حرکتوں سے مجھے مار ڈالو گے سکندر، میری لاش کو بھی۔ آنکھیں نم ہو گئی۔ تم وہ کر بتاؤ کہ تمہیں زندہ رکھ سکوں، اتنی تو خاصیت ہے مجھ میں۔ زہر کا ایک پیالہ میرے ہونٹوں سے لگا دو، میں بہت شکر گزار رہوں گی تمہاری۔ آنکھوں سے آنسو پھسل پڑے۔ ابھی تھوڑی دیر بعد یہ کمرہ عورتوں سے بھر جائے گا، اس لیے تم سے کہا ہے آنسو صاف کر کے خود کو سنبھالو۔ گلے شکوے تنہائی میں کرتی رہنا، میں موجود رہوں گا تمہاری ہر بات سننے کے لیے۔ اس نے آنکھوں میں جھانکنے کی کوشش کی، لیکن وہاں ویران خطہ نظر آیا جس پر بادل شاید مدت ہوئی گھیرے ہوئے۔ سکندر بخت تمہاری آنکھوں کو صحرا نہیں بننے دے گا، اس میں پیار کے پھول اگائے گا نگارش کے، جہاں جہاں تمہاری نظر جائے گی وہاں وہاں سے خوشبو پھوٹے گی، یہ میرا وعدہ ہے۔ محبت میں جب وہ ڈوب جاتا تو الفاظ موتی بن کر اس کی زبان سے بکھرتے۔ تم نہیں سمجھو گے میرا دکھ۔ تم نے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی، بلکہ کسی نے بھی نہیں سمجھا۔ مجھے نہیں سمجھا تو میرے دکھ سکھ تک کیسے رسائی حاصل کرتے؟ سب کو ایسا ہی دعویٰ تھا جیسا تم ابھی کر رہے ہو۔ وہ خود فراموشی کے عالم میں بولے گئی۔ لیکن جس کو دعویٰ تھا، انہوں نے خود مجھے کچے گھڑے پر سوار کرا دیا اور میں ڈوب گئی۔ شگنفی لبوں سے ٹوٹے پھوٹے الفاظ نکلنے لگے۔ مٹھی میں دوپٹے کا پلو لیے مسل رہی تھی۔ آنسو سکندر بخت کے تن من میں چنگاری بھڑکا رہے تھے۔ بازو پکڑ کر بولا، ہوش میں آؤ نگارش۔ اس نے جھٹکے سے بازو چھڑایا، پھر جیسے ہوش میں آ گئی۔ مجھے تنہا چھوڑ دو سکندر، ورنہ میرا دل غم سے پھٹ جائے گا۔ کرسی کی پشت سر ٹکا کر دائیں بائیں چٹک رہی تھی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، چند ثانیے تک ٹہلتا رہا، پھر کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں کمرہ عورتوں لڑکیوں سے بھر گیا۔ اس نے خود کو بمشکل سنبھالا۔ سب باندھ باندھ کی بولیاں رہی تھیں۔ رانی بھی آئی تھی، اسے دیکھے گئی۔ کیا دیا میرے ویر نے اپنی محبت کو؟ ایک رشتے کی بہن بول پڑی۔ وہ تو رات جیت کے نشے میں سرشار تھا، کچھ خیال ہی کہاں رہا ہوگا، اور دینے کی ہی بات تھی تو بدنامی، بد اعتمادی، نفرت، اس نے بہت کچھ دے دیا۔ سر جھکا کر تلخی سے سوچا، آج آ رہی ہے۔ کون کہتا ہے شہر کی لڑکیاں بے مہار ہوتی ہیں؟ میری بھاوج کو دیکھو، خدا نے حیا، حسن، تعلیم سب سے مالا مال کر دیا ہے۔ سب بیڈ پر آ کر جمع ہو گئی۔ اسے سجانے سنوارنے کی فکر سوار ہو گئی۔ جیسا بی بی کہیں ویسے سنوار دو، ولیمہ تو کل ہے، پارلر والی آ کر خود تیار کر دے گی۔ دو تین لڑکیاں آگے بڑھ آئیں۔ وہ ہوں ہاں کے علاوہ کچھ نہ کہتی۔ رانی تمام کیفیات دیکھ رہی تھی۔ جب عورتوں کا ہجوم آہستہ آہستہ باہر نکلا تو وہ پاس کھسک آئی۔ میں بی بی کی جاننے والی ہوں، باقی میں کر لوں گی، تم لوگ فی الحال جاؤ۔ رانی کی بات پر انہوں نے بڑی عجیب نظروں سے دیکھا، جیسے اپنی توہین محسوس ہوئی ہو، پھر نکل گئی۔ وہ کچھ نہ کہہ رہی تھی، خالی خالی نظروں سے دیکھے گئی۔ دیکھ لیا انجام، اور چودھری کی ضد، میری تو بس یہی دعا ہے چودھری آپ کو پہلا اور آخری ہی ثابت کرے، اپنے باپ کے نقش قدم پہ نہ چلے، تمہارے ساتھ مخلص ہو جائے۔ درد کی ہوا تو ویسے ہی چل رہی تھی۔ کل شادی پر آدھا محب بھی آئے تھے، وہ بھی بڑا گمسم ہے۔ جاننے والوں نے جان ہی لیا زبردستی کا سودا ہے یہ، پر کیا کریں، چولہا چڑھا کر تعریف کرنی پڑتی ہے۔ کوئی گواہ نہ ہو تو میں آپ کی زندگی کی ایک ایک بات سے واقف ہو گئی ہوں کہ کس طرح آپ کے منگ نے آپ کو چھوڑا۔ بس کرو رانی، میری زندگی کے خوشگوار باب کو ہمیشہ کے لیے بند رہنے دو۔ اب میں جس زندہ میں آئی ہوں وہاں خوشگواریت تو کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ دل خوش ہو تو قید بھی اچھی بیوی، یہاں نہ خوش ہو تو ہر آسائش زہر ہوتی ہے۔ یہ دل بڑی بری چیز ہے۔ تم مجھے غیرت سے کیوں پکارنے لگی رانی؟ میں تو وہی ہوں جو چند مہینوں قبل تمہارے ساتھ سیر کر رہی تھی، اور تمہارے گھر تمہارے ساتھ مل کر لکڑی کا چولہا سلگایا تھا۔ اس وقت تو اتنا تکلف تمہاری زبان میں نہیں تھا۔ سب کے سب غیر کیوں بنے جا رہے ہیں؟ اب تو آپ ہمارے چودھری کی عزت ہو بیوی، تمہیں احترام سے پکارنا ہمارا فرض ہے۔ ہماری تو ہر چھوٹی بڑی خوشی چودھری کی ذات سے وابستہ ہے۔ اس کے لہجے میں عقیدت اتر آئی۔ کفر مت بولو، تم گاؤں کے لوگ بھی سراسر شرک کرتے ہو، دکھ اور سکھ دینے والی صرف خدا کی ذات ہے۔
اس میں نام نہاد چودھریوں کا کیا دخل؟ کچھ بھی کہو چھوٹے سائیں، ہمارے رزق کا وسیلہ تو ہے، پھر اپنی مدد کرنے والوں کا شکر تو ہر حال میں کرنا چاہیے۔ وہ اٹھ گئی۔ خدا آپ دونوں کو ایک دوسرے کو سمجھنے کی توفیق دے، اور وہ جس جنون میں آ کر آپ کو لے آیا ہے اس میں کوئی کمی نہ آئے۔ پھر نہ جانے وہ کہاں نکلا کہ شام ڈھلنے تک نہ آیا۔ عورتیں ہی اس کی عزت افزائی کرتی رہیں۔ کسی کی زبانی معلوم ہوا کہ زمینوں پر گیا ہے، اس نے سکون کا سانس لیا۔ رات کے کمرے میں آیا تو وہ سو چکی تھی، چہرے پر الم بکھرا ہوا تھا۔ دوسری صبح ممی پاپا، تائی اماں، تائی ابو پہنچ گئے۔ ندا بھی ہمراہ تھی۔ وہ ممی کے سینے سے لگ کر رونے لگی۔ انہوں نے تسلی دے کر بٹھایا۔ ناشتے کے دوران ایک بار بھی نظر اٹھا کر ابو یا ان کے ہمراہ آنے والے کم نگاہ بندوں کو نہ دیکھا۔ انہوں نے محسوس تو اس بات کو بہت کیا، لیکن موقع کی مناسبت سے خاموش تھے۔ وہ کیسے ان ظالموں کو دیکھ سکتی تھی جنہوں نے اس کے اعتماد کی دھجیاں بکھیر دی تھیں؟ سکندر بخت نہایت عزت و احترام کے ساتھ پیش آ رہا تھا، لیکن پاپا کی نظروں میں اس نے پسندیدگی کی جھلک نہ دیکھی۔ اتنا ہی ناپسند تھا تو کیوں میری زندگی کا سودا کر دیا؟ میں کون سا سجدے کر رہی تھی ایسے شخص کے لیے؟ ممی نے رسمی سی باتیں پوچھی، اس نے بھی رسمی جواب دیے، کیونکہ ویسے ہی ساری کشتیاں یہاں آنے کے بعد اس نے جلا ڈالی تھیں۔ اب واپس لوٹنے کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔ سکندر بخت تمہارے ساتھ اچھا تو ہے یا انتقام کی خاطر تم سے شادی کی ہے؟ ہم نے دشمنی ہی کون سی کی تھی جس کا وہ انتقام لیتا؟ بے فکر رہیں، میرے دکھ کی ہوا بھی آپ کو نہیں لگے گی۔ وہ استہزائیہ ہنسی ہنس دی۔ خدا کرے کوئی دکھ تم تک آئے ہی نہیں بیٹا۔ تم ماں بنو گی پھر علم ہوگا ماں کے جذبات کا۔ وہ انگوٹھے سے کارپیٹ کریدنے گئی۔ سکندر بخت مہمانوں کو مہمان خانے میں لے گیا تھا کہ سب کو جمع بھی ادھر ہی ہونا تھا۔ پورے گاؤں میں تیاری تھی شام کی تقریب کی۔ شمیم آپا نے بکس کھول کر اس کے پہننے والے کپڑے زیورات بیڈ پر ڈھیر کر دیے۔ زیورات دیکھ کر تو وہ ششدر رہ گئی۔ اتنے شفاف انسان کا اتنا اچھا ذوق۔ وارڈروب اس کے لیے بہتر سے بہترین کپڑوں سے جھلمل کر رہا تھا۔ ہر سوٹ کے ساتھ میچنگ جویلری، سینڈلز، پرس، چوڑیاں، بیش قیمت پرفیومز و دیگر کاسمیٹکس۔ وہ بیڈ سے ٹیک لگائے دیکھے گئی۔ سب تمہارے لیے شہر سے خصوصی طور پر لایا ہے میرا ویر۔ پتہ تھا نا کہ تم شہر والی ہو، پسند مختلف ہوگی۔ وہ مسکرائی۔ سمجھتا ہے ان بیش قیمت ہتھکڑیوں کے عوض میرے احساسات بھی خرید لے گا۔ سجی سنوری مورتی بنانا چاہتا ہے مجھے۔ سکندر بخت میرے سلگتے ارمانوں کے سرہانے شادیانے بجانا چاہتا ہے۔ کاش مجھے اپنانے سے پہلے وہ میرا جلا ہوا دل دیکھ لیتا کہ اب اس کے لیے اس میں کچھ نہیں بچا۔ رات کو آسمانی راجستھانی لہنگا سوٹ میں اس کا سوگوار حسن پھوٹ پڑا۔ شہر سے آئی بیوٹیشین نے مہارت سے اس کا روپ نکھار دیا۔ پور پور اس کا زیورات سے سجا اور پھولوں سے مہکا ہوا تھا۔ شمیم آپا نے مرچیں جلا کر صدقہ اتارا۔ پورے گاؤں میں چراغاں ہوا، فائرنگ ہوئی اور طرح طرح کی آتش بازیاں کی گئی۔ رات سکندر بخت اندر آتا ٹھٹک کر رہ گیا۔ لڑکیاں باہر نکل گئی۔ وہ قریب آ گیا۔ جب تم سے دور ہوتا ہوں تو احساس جرم چین نہیں لینے دیتا، اور جب نگاہوں کے سامنے تم ہوتی ہو تو خیال آتا ہے زندگی کا یہ جرم اچھا ہے۔ جذبات کی اس آنکھ مچولی میں میرا کیا قصور؟ قصور پوچھنا ہے تو سامنے دیکھو۔ اس نے قدادم منقش آئینے کے سامنے اس کا رخ پھیرا۔ بے اختیار نظریں اٹھ گئی، آنکھوں میں دھواں سا بھرنے لگا۔ مت رویا کرو نگارش، مت رویا کرو۔ کوئی تو کلرنگ سویرا میرے نام بھی کر دو۔ کسی دھنگ رنگ شام پر میرا نام بھی لکھو۔ میری جنوں خیزیوں کی اتنی کڑی سزا مت دو۔ زبان سے الفاظ نہیں، بےتابی ادا ہو رہی تھی۔ آپ کے خیال میں اپنی عزت نفس کی لاش کے سرہانے آپ کی حرکت کو خراج عقیدت پیش کروں گی، داد و تحسین کے ڈونگرے برساؤں۔ آپ اگر ایسی مصنوعی محبت کے جال میں گم ہونا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، اپنے نام تو کروا ہی لیا ہے، اب کھلونا جان کر پیش آئیں۔ دبی دبی آواز پر شعلے برساتی نگاہوں سے دیکھا۔ چودھریوں کا ازلی تنتنا اٹھ کر آیا۔ چند لمحے پیشتر جو نرمی اور چاہت چھلک رہی تھی سب ہوا ہو گئی۔ وہ کچھ سہم گئی، جبکہ وہ تیر کی طرح نکل گیا۔ وہ صوفے پر ڈھہ سی گئی۔ یا خدا مجھے حوصلہ عطا کر۔ دعوت بڑے پیمانے پر تھی۔ واپس آ کر وہ اپنی ڈگر پر آ چکا تھا اسے زیر کرنے کے لیے۔ پھر اس نے اسے جلانے چڑھانے کا ہر حلبہ سیکھ لیا۔ وہ کام کرنا شروع کر دیا جو چودھریوں کی عورتوں نے کبھی نہیں کیا۔ سکندر بخت کے پیسوں کو دونوں ہاتھوں سے لٹانا شروع کر دیا۔ کسی ضرورت مند کو پیسے درکار ہوتے تو دگنی رقم ہاتھ پہ رکھ دیتی۔ اس کی شب پا کر عورتوں سے کمرہ بھرا رہنے لگا۔ سب خوش تھی کہ اچھی بیوقوف ہاتھ لگی ہے۔ سکندر بخت کچھ نہ کہتا، بس دیکھ کر رہ جاتا۔ صرف گاڑی نکالنے پر ٹوکا تھا۔ دیکھو اول تو چودھریوں کی عورتیں اس قسم کے کام نہیں کرتی، دوئم میں اس گاؤں کا رئیس ہوں۔ ہزاروں سجن ہوتے ہیں تو سینکڑوں دشمن بھی، کہیں کسی روز تمہیں نقصان نہ پہنچا دے۔ کچھ ہوش کی دوا کرو۔ حسب معمول اسے تیز نظروں سے گھورا۔ آپ نے میرے ساتھ دشمنی نہیں کی، آپ کی اس حرکت کو اپنے حق میں کیا سمجھوں؟ تنگ آ گیا ہوں تمہارے اس قسم کے طعنوں سے۔ عزت و احترام سے رہ رہی ہو، جو من میں آتا ہے کر گزرتی ہو، کبھی نہیں روکا ٹوکا میں نے، پھر بھی وہی ازلی شکایت۔ وہ سچ مچ جلا گیا۔
جبکہ وہ چابی گھماتی نکل گئی۔ ایک لطف سا آتا سکندر بخت کے چہرے پہ بے چارگی دیکھ کر۔ حقیقت میں تو تمام مرد ایک سے لگنے لگے تھے، ابو کی طرح یا پھر فیاض کی طرح تنگ نظر، پھول برساتے برساتے کانٹوں پر گھسیٹنے والے، کہ انسان کو گمان بھی نہ گزرے کہ ایسے نفیس انسان ایسے گھناؤنے کام بھی کر سکتے ہیں۔ وہ زیادہ تر زمینوں پر ہی ہوا کرتا، زمینوں کے معاملے میں بہت کٹر تھا، ایک حصہ بھی خراب نہ ہونے پائے۔ کتنے ہی آری کو ان کی سستی اور کامچوری کی بنا پر نکال دیا تھا۔ ڈر خوف تو ویسے بھی اسے چھو کر نہیں گزرا تھا، بس اسی کی طرف سے محتاط رہتا جب سے وہ حویلی آئی تھی، لیکن اسے اس کی پرواہ سے غرض نہ تھی۔ اندر انتقام کی آگ سلگتی رہتی۔ اس رات کو بھی جب وہ واپس آیا تو وہ ہاتھ میں ریموٹ پکڑے کارپٹ پہ ہی سو گئی تھی۔ فلم چل رہی تھی، چہرے پہ ہزاروں ضدوں اور منمانیوں کے بعد بھی شادابی نے جاگی تھی، جیسے دیکھنے کے لیے روز اول سے اس کی آنکھیں ترستی تھی۔ نگارش اسے جگایا، وہ یک ٹک دیکھے گئے۔ یہ کیا حرکت ہے، آرام سے بیڈ پر سویا کرو، ملازم آگے پیچھے پھرتے ہیں، کیا سوچیں گے۔ وہ پوری طرح جاگ گئی، بیڈ روم کی طرف بڑھ گئی۔ وہ پیچھے آ گیا۔ میں سوچ رہا ہوں جب سے شادی ہوئی ہے تمہیں ایک بار بھی شہر نہیں گئی، کیا امی بابا یاد نہیں آتے؟ کم از کم خیریت ہی معلوم کر آیا کرو، ادھر ادھر گاڑی دوڑانے سے تو بہتر ہے۔ بالوں میں برش پھیرتے ہوئے وہ گیا ہوا، تلخی رگوں تک میں اتر گئی۔ مجھے یہ بے جان پیڑ پودے اتنے اچھے لگتے ہیں کہ میں انسان کے درمیان رہنا اب پسند نہیں کرتی۔ انسان تو مجھے کاٹ کھانے کو دوڑتے ہیں، خاموش اور سنسان کھیت مجھے سکون پہنچاتے ہیں۔ ایک انسان کی خطا پر اتنا بڑا احتجاج کہ سب سے ملنا جلنا بند، کس نے میری روح کو تاراج کیا؟ آپ کو کیا معلوم، محض آپ کے جتنے لوگوں کے اصل روپ سے مجھے روشناس کروا دیا۔ نہ جانے میں کب تک ان لوگوں کے دھوکے میں گم رہتی۔ اس نے کروٹ بدل کر آنکھیں موند لی۔ دکھ بھی اتنی آسانی سے بھلا دیے جاتے ہیں، بھلا یہ تو رگ رگ میں جب تک زہر نہ بکھرے پیچھا نہیں چھوڑتے۔ ممی پاپا خود ہی ملنے آ جایا کرتے، وہ رسمی باتیں کرتی رہتی، جب تک بیٹھتی پرانے زخم ہرے ہونے لگتے۔ گاؤں کے ایک مزار احمد دین کا بیٹا راشد شہر سے تعلیم حاصل کر کے لوٹا تھا۔ اس کے بھائی کو سکندر بخت نے نشہ کرنے کی سزا یہ دی تھی اور اپنے کھیتوں میں کام کرنے والوں کی لسٹ سے اس کا نام خارج کر دیا۔ شروع میں تو سمجھایا، علاج بھی کروانے کے متعلق دھیان دیا، لیکن وہ اس مضر عادت کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھا، جس پر سکندر بخت کو غصہ آ گیا اور اسے مارا پیٹا۔ راشد تو انتقام کی آگ میں کھولنے لگا۔ نگارش کو ویسے بھی کیا خبر تھی کہ کن کن لوگوں سے اس کی دشمنی ہے اور کن سے دوستی۔ ایک روز لانگ ڈرائیو سے واپسی پر اسے لفٹ دی اور اچھی خاصی بات چیت نکل پڑی۔ راشد کو تو موقع مل گیا، موقع پہ موقع حویلی آیا کرتا۔ خیال تھا سکندر بخت تو اپنی زمینوں پر ہوتا ہے، نگارش خوش دلی کے ساتھ اس کی مہمان نوازی کرتی۔ گاؤں میں پڑھے لکھے شہری کو دیکھ کر دلی سکون پہنچا تھا۔ ایک روز وہ جلدی زمینوں سے آ گیا۔ نگار راشد کے ساتھ کہکھے لگا رہی تھی، اسے دیکھ کر وہ خاموش ہو گیا، جبکہ وہ اسے چڑھانے کی خاطر زور زور سے باتیں کرنے لگی۔ آواز بیڈ روم تک آ رہی تھی۔ وہ مٹھیاں بھینچتا رہا۔ کافی دیر بعد وہ کمرے میں آئی، چہرے پہ مسکراہٹ بکھارے اور کیوٹکس لے کر بیٹھ گئی۔ یہ راشد سے تمہاری اتنی جان پہچان کب سے ہو گئی؟ چبھتی آواز پر بھنا کر دیکھا۔ جان پہچان ہونے کے لیے وقت کی بھی قید ہوتی ہے کیا؟ جو پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دو۔ میں آپ کے مزار نہیں سکندر، نہ ہی آپ کی حویلی کی کوئی ملازمہ کہ ہر بات کی صفائی پیش کرتی رہوں۔ میری اپنی بھی کوئی زندگی ہے اور میں جس طرح چاہوں اسے گزار سکتی ہوں۔ مجھ پر پہلے ہی کسی نے اعتبار کیا ہے، تم اس نے نہیں ملو گی آئندہ، سمجھی؟ ورنہ وہ مڑی، زبردستی لائی گئی لڑکی سے کیا سلوک کر سکتے ہیں آپ؟ غصے میں وہ پھنکنے لگا۔ میں نے ہدایت کر دی ہے، نتائج کے ذمہ دار خود رہنا، میری برداشت کو اتنا مت آزمایا کرو۔ نگارش وہ کپڑے چینج کرنے واش روم میں بے نیازی سے چلی گئی۔ باوجود نصیحتوں کے اس کی روٹین میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ راشد کے ساتھ ڈرائیونگ پر بھی نکل جاتی۔ اندھا کیا چاہے دو آنکھیں، وہ تو مسرور ہی تھا۔ کئی مرتبہ یاروں میں یہ بات بھی کہی، چودھری بھی کیا یاد کرے گا کہ کس اوکھلی میں ہاتھ ڈالا ہے، اسے ذرا شعلوں کا مزہ تو یاد کروا دوں۔ اس روز وہ شہر گیا تو اکیلی ہی جیپ لے کر نکل آئی۔ کافی دور دوڑانے کے بعد کھیتوں کی آخری حدود سے آ کے سنسان چٹیل میدان میں جیپ خراب ہو گئی۔ وہ ویسے بھی حویلی کی سرحدوں سے کافی دور نکل آئی تھی کہ پیدل جانے کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔ او مائی گاڈ، یہ کیا ہو گیا؟ دور دور تک کوئی ذی نفس نظر نہ آ رہا تھا۔ کچھ خوف سا بھی پیدا ہونے لگا۔ بارش کا امکان تو صبح سے ہی نظر آ رہا تھا، اب تو آسمان کالے بادلوں سے ہٹ گیا۔ آدھ گھنٹے تک خود ہی داؤ پیچ آزماتی رہی، لیکن سب بے سود تھا۔ جنگلی جانوروں کے چنگاڑنے کی آواز آئی تو خوف سے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ بارش اب آئی کہ تب آئی۔ اسٹیئرنگ پہ مکہ مارا، جھنجھلاہٹ اور بے بسی سے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تقدیر میرے ساتھ ہی نت نئے
گل کیوں کھلاتی ہے؟ بجلی زوردار طریقے سے چمکی تو ڈر کر سمٹ گئی۔ جتنی قرآنی آیات تھی دہرا لیں۔ بادلوں کی گڑگڑاہٹ نے عجیب سا سنگم پیدا کر دیا۔ آنسو ڈھلکنے لگے کہ یکایک گھوڑوں کی ٹاپ نے اوسان خطا کر دیا۔ آواز قریب سے قریب تر ہو گئی۔ تیزی سے دروازہ کھول کر اندھا دھند بھاگنے لگی کہ کسی مضبوط کھدرے ہاتھوں نے تیزی سے اپنی طرف کھینچا۔ سارے بال منتشر ہو گئے۔ وہ گھوڑے پر سوار ہو چکی تھی۔ چھوڑو مجھے، وہ کسمسائی، لیکن گرفت مضبوط تھی۔ سہم کر دیکھا تو سارا ڈر جاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ شرم کی لہر سی اٹھی تھی۔ ایسا عجیب احساس پھریری بکھیرے گا کہ کبھی ایسی کیفیت کے بارے میں سوچا نہ تھا۔ کہاں بھاگ رہی تھی مجھ سے ڈر کر؟ کوئی جواب نہ دیا گیا، بس نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ بہت ڈر لگتا ہے مجھ سے، دبا دبا تبسم روکتے ہوئے پوچھا۔ اسے شرارت سوجی، اس بات میں سر ہلایا۔ سارے ڈر دور کر دوں گا۔ آپ کچھ نہیں کر سکتے میرے لیے، کیا چاہتی ہو؟ جان دے دوں گا۔ لہریں بکھیرتا دریا سامنے تھا۔ گھوڑا روک لیا، سکوت سا چھا گیا۔ نگاہوں میں ارادے کی گرمی ہلکورے لے رہی تھی۔ میں اتنی خاص شے تو نہیں جس کے لیے آپ اپنی قیمتی جان ضائع کر دیں گے؟ پھنسی پھنسی آواز نکلی۔ وہ گھوڑے سے اتر چکا تھا۔ تمہاری خوشی کی خاطر یہ جان بہت سستی شے ہے۔ پورے خلوص نیت سے اپنا دین ایمان تمہارے نام کر کے اپنایا ہے، آزما لو۔ مجھے کسی کی جان نہیں چاہیے، بس کوئی میرے مردہ وجود میں جان ڈال دے، اور کچھ نہیں۔ وہ مغلوب ہو رہی تھی، انگلیوں کی پوروں سے آنسو صاف کرتے ہوئے۔ وہ خاموش تھا۔ پلیز گھر چلیں، چلو پہلے جیپ دیکھوں کیا خرابی پیدا ہوئی ہے۔ بارش شروع ہو چکی تھی۔ پہلے کیوں نہیں دیکھا؟ وہ حیران ہوئی۔ اتنا سنہرا موقع ضائع کر دیتا؟ حیا کی لہر میں لپٹے ہوئے اس نے سر جھکا لیا۔ وہ ہنس رہا تھا۔ واپس آ کر وہ اپنی ڈگر پر واپس آ چکی تھی۔ سلگانے والا عمل شروع ہو چکا تھا۔ راشد شہر سے اس کے لیے گفٹ لے کر آیا تھا۔ وہ کھل پڑی۔ اس تکلف کی کیا ضرورت تھی؟ بہت کچھ ہے میرے پاس، جانتا ہوں رئیس کی بیوی ہیں، ان تحفوں کی بھلا کیا ویلیو ہوگی؟ نہیں، محبت کرنے والوں کی تو چھوٹی چھوٹی چیز عزیز ہوتی ہے۔ اسی وقت سکندر بخت نے قدم رکھا، پھر مڑ گیا۔ دل دھک سے رہ گیا۔ پھر چنچلاہٹ اور ضد کی آگ نے اسے باہر نہ نکلنے دیا۔ کمرے میں آئی تو وہ نہ تھا۔ معلوم کرنے پر چلا دوبارہ باہر نکل چکا ہے۔ پھر ایک مرتبہ اسے اس کے ساتھ سکندر بخت نے گاڑی پر دیکھا۔ اس نے بھی دیکھ لیا تھا۔ تبسم لبوں پر بکھار لیا۔ اب اس نے رسمی باتیں بھی بند کر دی۔ بیڈ روم میں چپ چاپ آ کر سو رہا تھا۔ وہ بھی مست رہتی۔ پہلے کب پرواہ کی تھی جو اب کرتی۔ بہت محبت جتاتے تھے۔ ان سارے مرد کی رگوں میں شک اور بے اعتباری کا زہر اترا ہوتا ہے۔ ذرا سی بات ساری محبت پر پانی پھیر دیتی ہے۔ جس طرح پاپا نے بچپن سے محبت کا امرت پلا کر ایک ہی انجیکشن کا زہر لگا دیا۔ فیاض نے چاند ستارے دامن میں بھر دینے کے خواب سجا کر کانٹے بھر دیے۔ اس روز راشد خوش و خرم حویلی میں گیا۔ دونوں ناشتہ کر رہے تھے۔ نگارش نے بٹھایا۔ ناشتہ ادھورا چھوڑ کر خوش گپیوں میں مشغول ہو گئی۔ سکندر بخت لب بھینجے بیٹھا رہا۔ تھوڑی دیر بعد دونوں گاڑی میں نکل پڑے۔ کافی دور آنے کے بعد نگارش اپنے مطلب پر آئی۔ دونوں اتر آئے۔ راشد تم حویلی مت آیا کرو، یوں بار بار اچھا نہیں لگتا، اس نے جانے کس جذبے کے تحت آ کر آج کہہ ڈالا۔ ہاں میرا بھی یہی خیال ہے، تمہارے ساتھ بہادر کا موڈ آف ہو جاتا ہے۔ وہ تو ظاہری سی بات ہے، بات چیت اپنی جگہ، لیکن حویلی کے حدود قوانین کو اچھی طرح جانتے ہو۔ سکندر میری تو چلنے دیتے ہیں کہ میں ان کی بیوی ہوں، لیکن تمہاری نہیں چلنے دیں گے۔ راشد کی بے تکلفی ویسے بھی کافی دنوں سے نگارش کو کھل رہی تھی۔ اسے شے دینے تو محض سکندر بخت کو سلگانا تھا، لیکن اب اسے راشد کی نظروں سے خوف آنے لگا تھا۔ اس کی بے تکلفی خطرے کا الارم بجا رہی تھی۔ حتیٰ کہ احساس سے راشد کے کان کی لویں تک سرخ ہو گئیں۔ پہلے تو تمہارے شوہر نے میرے بھائی کو بے عزت کیا، اب میں تمہیں اپنی توہین کی اجازت نہیں دوں گا۔ آج حساب بے باک ہو جائے تو بہتر ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتی راشد بازو پکڑ کر کھینچنے لگا۔ وہ ہراساں ہو گئی۔ چھوڑو بے حیا انسان، بدتمیز۔ اس کے سر پر شیطان سوار ہو چکا تھا کہ یکدم فضا گولیوں سے گونج اٹھی۔ راشد اچانک آنے والی مصیبت پر سراسیما رہ گیا۔ راشد نے ہاتھ چھوڑ دیا۔ سکندر بخت ہاتھ میں ریوالور لیے کھڑا تھا۔ خبردار بھاگنے کی کوشش مت کرنا ورنہ گولیوں سے چھلنی کر دوں گا۔ وہ قریب آ گیا۔ بھرپور تھپڑ سے راشد کا سر گھوم گیا۔ تم گاڑی میں بیٹھو۔ برف پاش لہجہ دل میں انی بن کر اترا۔ وہ کس طرح راشد سے نمٹا تھا۔ تھوڑی دیر بعد آ کر سیٹ پر بیٹھ کر زوردار آواز کے ساتھ دروازہ بند کیا۔ وہ گھٹنوں میں سر دیے رو رہی تھی۔ کہاں لے چلوں؟ شہر ابو کے پاس یا حویلی؟ برق برساتی نظروں سے دیکھا۔ جی؟ چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ نہیں، بس ایک گولی میری سینے میں پیوست کر دے، میں جینا نہیں چاہتی، نہیں چاہتی۔ ہچکیاں لے کر رو رہی تھی۔ وہ خاموشی سے حویلی کی طرف مڑ گیا۔ بیڈ روم میں آ کر بکھر گئی۔ وہ کچھ دیر اسے روکتا دیکھتا رہا، پھر باہر نکلنے لگا۔ نہیں، رک کر اس کی جانب دیکھا۔ وہ آہستہ آہستہ پاس آ گئی۔ انتہائی کمزور اور زرد ہو رہی تھی۔ چکر سا آ گیا۔ سکندر بخت نے سہارا دے کر صوفے پر لٹایا۔ لب بھینجے ہوئے تھے۔ فریج سے جوس نکال کر دیا۔ اس نے جھٹک دیا۔ نہیں چاہیے، بس یہ بتا دیں آپ کا اعتبار بھی مجھ سے اٹھ گیا نا؟ میں بری لڑکی ہوں ثابت ہو گیا نا؟
بال آنسوؤں کے ساتھ رخسار پر چپک گئے تھے۔ زیور کے نام پر صرف ناک میں ہیرے کی لونگ دمک رہی تھی، جس کا سیٹ سکندر نے رہنمائی میں دیا تھا۔ وہ معصوم نظروں سے حساب طلب کر رہی تھی۔ یہی وقت تھا جب وہ اس سے معتبر کر سکتا تھا۔ سکندر کے بھینجے لب کھلے پاس آ کر بیٹھ گیا، چہرے سے بال پیچھے کیے۔ میں نے کب کہا؟ اعتبار اٹھ گیا۔ آواز میں چاہت کا وہی پرانا مد بھرا انداز تھا۔ میرے عمل سے تم راشد کے ساتھ فرار ہو جاتی نگارش، تب بھی میں تمہیں الزام نہ دیتا، کیونکہ تم سے محبت کرنے سے پہلے تمہارے اعتبار کو بھی پرکھا تھا۔ تم تو معصوم ہو، اور معصوم پر آنکھ بند کر کے اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ وہ حیران نظروں سے دیکھے گئی۔ اتنا اعتبار، اتنی چاہت، اتنی محبت ایک جاہل چودھری کے پاس! کیا کچھ نہ کیا تھا اس کے لیے! اپنا آپ بدل ڈالا تھا۔ اس کے ہاتھ مضبوط گرفت میں تھے، مردہ وجود میں جان پڑ گئی تھی۔ سر شانوں سے اٹھا، آنکھیں عقیدت سے بند تھیں۔ سکندر بخ فاتحانہ انداز میں مسکرا رہا تھا۔ آپ نے جیت لیا مجھے۔ آئی لو یو سکندر، آئی لو یو۔ بیوقوف کہیں کی! وہ پیار بھری بڑبڑاہٹ سمیت اس کا سر سہلانے لگا۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔